السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوشش ہوگی آج کے 3 منٹ کا مجھے ٹیم نے کہا ہے 3 منٹ آنسرز دیں. تھری منٹ آنسرز اونلی. اوکے. اور آئی ایم ایس کے لوگ زیادہ سے زیادہ پلیز اپنا مجھ سے پوچھیں. آئی ایم ایس سے اپنے آئی ڈی کے ساتھ آئیں تاکہ آئی ایم ایس سے میں بات کر سکوں زیادہ سے زیادہ. جی آئی ایم ایس سامنا پلیز آئی ایم ایس کو پلیز لاگ ان کروائیں. جی سر. Sir, we do have Wasim Khan with us. شروع کریں. بسم اللہ کریں. السلام علیکم وسیم, please unmute yourself. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Let's brief Sir Sahil جو بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ٹاسک کے اوپر. سر آپ کی آواز سوری ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے سر. جی بریف مت کیجیے گا, کوشچن پوچھیں سیدھا. جسٹ کوشچنس. اوکے. جی Wasim, the question we have in our discussion, you had a question. نہیں we didn't I didn't have a question actually. Okay. Yeah, there's so many people who are We waiting are up with the actually question. redesigning the discussion forum. Okay. At 6 o'clock ان کے ساتھ میری میٹنگ ہے تو Okay. I will be able to tell much more about Okay. the All right. discussion forum after that. Yeah, sure, no worries. میں Yeah. question. It's okay. Ali Hassan, please unmute. آواز آ رہی میری؟ Yeah. اچھا ساحل بھائی بہت شکریہ. ایک تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نا آپ سے کویسچن یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایکچولی میرا ایک دوست ہے تو شیخ محمد کی ڈاکٹرائن کو وہ فالو کر رہا ہے, اور شیخ محمد صاحب کی جو ڈاکٹرائن ہے کہ ایک ہی کتاب ہے اور شروع سے وہی کتاب چلتی آ رہی ہے, باقی جو 4 کتابیں بائبل ہے ان کو وہ مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ہماری نا کافی ڈیٹیل میں بحث ہوتی ہے. میں کویسچن تو بہت لمبا ہو جائے گا, چیزیں تو بہت ساری ہیں, تو اسی لیے میں آپ سے نا صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 کتابوں کا ذکر ہے یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کیا واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آپ نے مجھے یہ چیز ثابت کرنی ہے نا تو قرآن مجید میں سے ثابت کرتی ہیں. شیخ محمد دبئی کا جو یو اے والے شیخ محمد کون ہے یہ؟ ساحل بھائی یہ محمد شیخ محمد نہیں ہے, یہ محمد شیخ ہیں. اچھا جی ہاں, وہ مجھے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ میں ان کو مجھے یہ پتا کون ہے, میں نے نہیں اتنا وہ ایکچولی میں نے بہرحال یہ 4 کتابوں کے کیا مسئلہ, بس وہ سوال پوچھے مجھ سے, کیا مسئلہ ان کو 4 کتابوں میں؟ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب ایک ہے
ٹھیک ہے، اور وہ قرآن مجید ہے، اور وہ شروع دن سے ہی یہی کتاب جو ذکر آ رہا ہے نا باقی انبیاء کرام کا بھی، تو باقی انبیاء کرام کو بھی یہی کتاب دی گئی ہے جو کہ قرآن مجید ہے. چاہے وہ موسیٰ کا ذکر ہے یا عیسیٰ کا ذکر ہے یا داؤد کا ذکر ہے نا، تو وہ کتاب ایک ہی ہے اللہ کی، اور وہ یہی کتاب ہے. اور باقی جو کتابیں ہیں نا وہ اس چیز کو وہ نہیں مانتا، وہ کہہ رہا ہے کتاب ایک ہی ہے اللہ کی. اچھا، کتاب ایک ہی ہے. اب ایک ہی کتاب ہے ہمارے پاس، مطلب اب ہم مسلمانوں کے لیے قرآن ہی ہے، اور قرآن کافی ہے. باقی یہ چیز بالکل آپ کی ٹھیک ہے، ہم بھی وہ بھی یہی مانتا ہے، لیکن جو توریت زبور اس چیز کا ذکر ہے نا، ہمارا تو یہ بلیف ہے نا کہ یہ بھی کتابیں اللہ کی ہی کتابیں، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، کتاب ایک ہی ہے، اور یہ توریت زبور جو ہے یہ بس انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں. یہ جو ہے نا آپ کی آواز کیوں اتنی کم ہے، یا میرے پاس سسٹم میں مسئلہ ہے؟ وہ آپ کا آخری والا حصہ نہیں سمجھ آ رہا جملے کا مجھے. He's getting mute also again and again. Now I cannot find him. Let's move to other question. بہرحال چار کتابیں نہیں ہیں، ایک کتاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نام سے بتائی ہوئی ہیں کتابیں. اس میں کون سی سائنس ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. کئی دفعہ سورہ فتح میں ہے نا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ کیا ہے؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ نشانیاں میں نے تمہیں توراۃ میں نہیں دی؟ یہ قرآن ہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کیوں کہتا ہے؟ ذالکہ کیوں کہتا کہ یہ لوگ جا کے ڈھونڈ لو کتاب، توراۃ میں بھی یہی نشانیاں ملیں گی اور یہی تمہیں انجیل میں بھی ملیں گی. سو کدھر ہیں بھائی صاحب؟ چلے گئے میٹنگ چھوڑ کے؟ آمنا جی this ساحل is- بھائی، میں یہیں پہ ہوں، مجھے ہوسٹ میوٹ کر رہی ہیں نا. جی. سو آپ کو میں نے قرآن پاک سے، اگر یہ قرآن پاک خود اشارہ کر رہا ہو توراۃ اور انجیل کی طرف کہ جا کے ڈھونڈ لو نشانیاں تمہیں یہ مل جائیں گی. جی میں یہی چاہ رہا ہوں، میں یہی ریفرنس چاہ رہا ہوں. ایکچولی میں نے ابھی خود سے نا دوبارہ سٹارٹ کیا قرآن مجید، تو ابھی تو میں تیسرے پارے پہ پہنچا ہوں. میں نے پورا نہیں، مگر یہ قرآن کی ضرورت ان کو اس لیے پیش آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کسی اور چیز کو نہیں مانتا میں، توراۃ جو اس وقت دنیا میں ہے وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہ میں توریت کو مانتا ہوں نہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، میں صرف اسی چیز کو مانوں گا جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، اور میرا فیصلہ قیامت کے دن قرآن مجید پہ ہی ہوگا. تو کس نے آپ سے کہا؟ اس سے کس نے کہا ہے کہ کتنی پریشانی میں جائے اس بات پہ؟ توراۃ کو کس نے کہا ماننا؟ توراۃ کو ماننا ضروری تو نہیں ہے، اب قرآن آ گیا ہے. مگر توراۃ کے اوپر یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ توراۃ تھی، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ. نہیں، وہ یہی چیز نہیں نہ مان رہا. تو موسیٰ علیہ السلام پہ کیا وحی نہیں آئی تھی؟ وہ یہ نہیں مان رہا. وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ وہی ہم پہ بھی آ رہی ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نہیں، کہیں اور وہی. نہیں جائے گی بات اس وقت. ایک وقت میں دو باتیں، یہ دوسرا سوال بن جائے گا. پہلا سوال یہ کہ کیا موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نہیں آئی تھی؟ وہ آئی تھی، بالکل آئی تھی. تو میں اسی وہی کیا تھی؟ کوہ طور پہ کیا ہوا تھا؟ وہی کہ آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ، وہی آئی تھی. جی ہاں. تو یہ مطلب بیسک سی ایک قرآن پاک کی بیسک سی سینس کے اندر توراۃ کتنی دفعہ مینشن ہوا ہے، انجیل کتنی دفعہ مینشن ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کیا وہ معاملہ ہوا سورہ انقصص میں؟ ساحل بھائی وہ کہتا ہے کہ توراۃ جو ہے وہ قانون ہے. اور اچھا چلیں، وہ قانون ہی صحیح، وہ ظاہر ہے قانون ہی، اللہ نے قانون ہی دینا تھا نا. مگر موسیٰ علیہ السلام کو کیا قرآن تو نہیں نازل ہوا نا موسیٰ علیہ السلام پہ، توراۃ ہی نازل ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے. سورہ فتح جو ہے نا، میں نے اس لیے کوٹ کی ہے کہ اس میں بہت ڈائریکٹ ریفرنس دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہ اب جو تمہیں آ گئی ہے نا یہ ہدایت، یہ سب پہ بھاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو کس پہ بھاری ہوگی؟ کچھ تھا پہلے تو اس پہ بھاری ہوگی نا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا.
सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील। ये बात आप तौरात में भी जाके देख लें और इंजील में भी निशानियां देख लें। तो ये वा का सीगा लगा हुआ है, ज़ालिका लगा हुआ है, तौरात नाम से आ गई है, इंजील नाम से आ गई है, और क्या चाहता है वो बंदा। ठीक है साहिल भाई, आपका आंसर आ गया। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपका मैं एक सेशन देख रहा था, आप कह रहे थे कि अगर हमने अपना इंटेलेक्चुअलिज्म को इम्प्रूव करना है ना तो अरबी सीखनी लाजमी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे जैसा एक आम बंदा जो है वो अरबी कैसे सीख सकता है कि जिससे वो कुरान मजीद को सही से अंडरस्टैंड कर सके। एक ही अरबी है, अरबी अगर उठा ली गई होती, अरबी बदल गई होती कुरान की, तो अरबी कुरान पाक नाउज़ुबिल्लाह नापैद हो गया। ये अली साजिशें गैर मुस्लिम करते हैं मुसलमानों के ज़हनों के साथ, अरबी वही नहीं है। नहीं, वो नहीं, मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि कोई ऑनलाइन लेक्चर्स या कोई बुक या कोई वो आप रिकमेंड कर दें। अरबी सीखने के लिए तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जबान सीखने के लिए जबान की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो आप कहीं से भी सीख लें अरबी, अरबी जरूर सीखें, लेकिन अब सर 50,000 पाकिस्तान स्कूल में खुले हुए हैं। और में आपको अगर कोई सजेस्ट कर दें, क्योंकि मैंने आप पता किया था तो मुझे पता चला था कि जामियातुल अज़हर का है। जामिअतुल अज़हर जाएंगे अरबी सीखने के लिए? आप मिस्र में होते हैं? नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान में हूँ ना, तो मैंने जब पता किया था तो मैं कुछ चाह रहा हूँ लाहौर में कोई मुझे नज़दीक में मिल जाए कोई। मुझे लाहौर का तो नहीं इल्म, मगर गूगल करें मिल जाएगी, अरबी के काफी स्कूल है लाहौर में भी। आप अरबी जरूर सीखें, मगर ये मत सोचे कि अरबी सीखना कोई और चीज है और कुरान सीखना कुछ और चीज है। अरबी आ गई आपको, उसके बाद कुरान का फ्लो जो है वो आपको बस उसका वो 10% रह जाएगा कि जिसमें वो उसूल जो कि कुरान, क्योंकि कुरान अरबी के उसूल बनाता भी है, सिर्फ फॉलो नहीं करता। कुरान के थ्रू अरबी जो है ना वो अपने आप को स्ट्रक्चर करती है, कुरान अरबी के थ्रू नहीं अपने आप को स्ट्रक्चर करता। सो वो वाली चीजों के लिए आप उलमा का सहारा लें। मगर अरबी अगर आपको आती है, अरबी बोलनी आती है, अरबी पढ़नी आती है, तो आप कुरान के अंदर गोता लगाने के काबिल हो गए आराम से, बेफिक्र है, ठीक है। मैं अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम भी अरबी सिखाते हैं, मगर जरूरी नहीं है आप कहीं से भी अरबी सीखें, अरबी वही है, चाहे वो सोर्स कोर्स से सीखे, चाहे वो कहीं से भी सीखें, वही अरबी है जो कुरान पाक की अरबी है, ठीक है। ये जी सर। ये शैतानी धोखे हैं जिसकी वजह से लोग कुरान से दूर हो रहे हैं कि वो अरबी ठीक भी ली तो कुरान नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? बिल्कुल समझ आएगा। ये चालों में मत आइएगा किसी, ठीक है। मगर अरबी जरूर सीखें। दो ही तरीके हैं कुरान में जाने के, एक तफसीर के थ्रू जाएं कुरान में, तो वो तफसीर तो इंसानों के कलाम है, और एक अरबी के थ्रू कुरान में जाए तो अरबी तो अल्लाह का कलाम है, ठीक है। कुरान जो अल्लाह का कलाम है जो अरबी में है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं जाते हम? क्यों हमने किसी तफसीर के थ्रू जाना है लंबा रूट पकड़ के, वो भी कुछ पता नहीं है। और ये नहीं मैं कह रहा तफसीर गलत होती है, मगर वो तफसीर एक कोशिश होती है कि उस बंदे को क्या समझ आई थी कुरान की, ठीक है। या तो नबी इस्लाम से या अली बिन अबी तालिब से कोई डायरेक्ट तफसीर आ रही हो तो मैं कहूँगा यार आप क्या कसर रहेगी किसी, ऐसा तो नहीं किया साहबा ने ना, ठीक है। साहबा ने भी यही सोचा अरबी सीखोगे आ जाए पहुंचा देंगे तुम्हें अरबी। तुम्हें अल्लाह ताला को कोई नौजुबिल्ला दिक्कत है किसी इंसान को हिदायत देने में? आप अल्लाह की तरफ कदम तो बढ़ाएं, अरबी सीखेंगे तो कुरान समझ आएगा ना। सो वरना इंग्लिश सीख लेते हैं हम, वरना चाइनीज भी सीख लेते हैं, आप तो हर जबान सीख लेते हैं, अरबी क्यों नहीं सीखते? तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अरबी आती हो। जी आमना। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैं अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। मेरा नाम हसान है, फ्रॉम सीम 95। मुझे मेरा सवाल IMS के मिशन के हिसाब से था कि आप कुड यू प्लीज रिमाइंड अस, जो भी नए मेंबर हैं या एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, एक रोड मैप बता दें IMS का कि 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स या 100 इयर्स तक क्या रोड मैप है, और ये हमारी जो करंट इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर स्ट्रेटजी है वो IMS के मिशन में कैसे बैठती है। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के थ्रू मुसलमान अपनी कुरान पाक को एस्टेब्लिश करते हुए मुसलमान दुनिया के सामने ये बात का सबूत दें कि हम
وہ والے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, وہ والے کانسیپٹس انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو اس وقت سائنس نے نہیں کیے, اور اگر کیے بھی ہیں تو ہم اس کی اگلی منزل بتا رہے ہیں آپ کو, اسی زبان میں جس زبان میں وہ سمجھتے ہیں, اسی انداز میں جس انداز میں وہ اثر مانگ رہے ہیں, جو انداز اثر رکھتا ہے, اور اسی سطح کے اوپر جس سطح کے اوپر قرآن پاک کا حق ہے بتانا کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو بٹھائیں. انٹلیکچوئل کریڈیبلٹی کے علاوہ کوئی اور کریڈیبلٹی ہوتی نہیں ہے. دیر از نو ادر کریڈیبلٹی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اسکل لے لیں ایسی کہ جس طرح کی اسکل کے اوپر آپ کی کریڈیبلٹی ہو, تو انٹلیکچوئلزم بھی ایک اسکل ہی ہے, آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے, سوچ کو کھدائی کرنی پڑتی ہے, باقاعدہ تفکر کرنا پڑتا ہے, اور وہ والے سوالوں کا کھوج لگانا پڑتا ہے. جو کوئی جن اور فرشتے تو نہیں تھے نا, وہ پر تو نہیں لگے ہوئے تھے جو مفکرین آتے ہیں دنیا میں, وہ غیر مسلموں میں اٹھاتے ہیں, بڑے بڑے سوال کرتے ہیں, پہنچتے ہیں اللہ کی کھوج لگاتے ہیں, راستے تلاش کرتے ہیں. وہ اللہ کے خلاف بھی راستے تلاش کرتے ہیں, تب بھی انہی راستوں پہ جاتے ہیں جو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ آؤ نظر اوپر, قوت ہے تو آ کے دیکھ لو, بتاتا ہوں سلطان کون ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم وہ والے فرعون کو پکڑیں کہ جس وقت جو ہمارے وقت کا فرعون ہے. ہر نبی نے آ کے اپنے وقت کے فرعون کو پکڑا ہے, کوئی پرانی ٹریڈیشن کو نہیں فالو کیا, اپنے لوکل فرعون کو انہوں نے بھانپا ہے کہ کس جگہ پہ آ کے اس نے اپنی کریڈیبلٹی بٹھائی ہے, انٹلیکچوئل کریڈیبلٹی. کوئی بھی نبی انٹلیکچوئل وارفیئر کے علاوہ کام نہیں شروع کرتے. ہر نبی نے آ کے اپنا انٹلیکچوئلزم کا سکہ منوایا ہے, اور پھر بالکل بلا تعمل بڑے ہی روب کے ساتھ, اور روب کے ساتھ بات کی ہے, تو روب کے ساتھ بات کرنے کے لیے انٹلیکچوئل کریڈیبلٹی ہونا ضروری ہے. ورنہ آپ جتنی مرضی کوئی اسکل لیتا ہو, بہت تیز بھاگ لیتا ہے, بہت اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہے, گانا گا لیتا ہے, یا بہت اچھی فرنیچر بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر بلڈنگ بنا لیتا ہے, بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے, اس کا دنیا کے مسائل سے کیا تعلق ہے, اس کا روب نہیں بیٹھ سکتا. اسپورٹس مین ہو یا بزنس مین ہو, اس کا روب کیسے بیٹھے گا؟ پیسے کا روب تو نہیں نہ ہوتا. ایک پیسے والا نکالیں, اگلا 2 بندے اور نکال لیں گے وہ, کہ بھائی تم کیا. اور قوم غریب ہو یا امیر ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ایک مفکر اٹھتا ہے تو چاہے غربا میں سے اٹھا ہو, تو عمرا بھی اس کے تابع آتے ہیں پوری دنیا کے. یہاں بات تو بڑی کرتا ہے اور بات سینسیبل کرتا ہے. 10 سال کیا, اگلے 100 سال کا روڈ میپ یہی ہے. اگر آپ نے 100 سال کے لیے فتح کرنا ہے تو انٹلیکچوئل فتح کرنی ضروری ہے. ذہن فتح کریں گے تو نسلیں فتح کریں گے. اور اگر آپ نے صرف پولیٹیکل وارفیئر کرنا ہے تو بس اپنی نسل تک ہی رکھا ہے آپ نے, کیونکہ اگلی نسل تو آپ کی تلواروں کے نیچے نہیں آنی. یہ تو ہو نہیں سکتا, نہ ہی ہوا کبھی کہ ایک تلوار نے 2 نسلیں تابع کی. ایک تلوار صرف اپنی نسل ہی تابع کرتی ہے. تو ضروری ہے ہم تلوار میان میں لٹکا کے ہی چلتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, یہ ہتھیار جو ہے مسلمان کا, مومن کا زیور ہے. ہم ڈھیٹوں کے لیے بھی بندوبست رکھتے ہیں, مگر نسلیں نہیں فتح ہوتی تلواروں سے, یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. سو قرآن پاک کو ایجنسی کے طور پہ استعمال کریں, اور خود قرآن پاک کے ایجنٹ بنیں کہ بھئی ہمیں یہاں سے انرجی نہیں ملتی خالی, ہمیں یہاں سے سوچ بھی ملتی ہے, یہاں سے ہمیں سوالوں کے جواب نہیں ملتے, یہاں سے ہمیں سوال بھی ملتے ہیں. اور قرآن پاک کو اس نظر سے دیکھیں گے تو ہر صورت کے اندر ایسی ایسی آیات ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے تو آیت کا لفظ بولا ہی اپنی ان نشانیوں کے لیے کہ آپ کو میں نشانیاں دکھاتا ہوں. وہ مفکر کیا کر رہے ہیں, آئنسٹائن کیا کر رہا ہے, اب جتنی مرضی فزکس لگا, فزکس اصل میں نشانیوں کے اگینسٹ معاملہ ہوتا ہے. ہر سائنس نشانی کے اگینسٹ. سائنس اور سائنس میں فرق ہوتا ہے. سائنس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. نیوٹن کو سائن ہی ملا تھا جب اس نے ایک لا آف گریویٹیشن نکالا تھا. سائنس سے سائنس نکلتی ہے. قرآن پاک سائنس کے اوپر سائنس دے رہا, ہم سائنس نکال ہی نہیں رہے. وہ جتنی مرضی سائنس نکالتے ہیں, ہمیں اس وقت الارم بجتے ہیں, ہاں یہ تو ہمارے رب نے بھی بتایا ہے قرآن میں, تم 100 سال لیٹ ہو گئے ہو بھائی. وہ بغیر قرآن کے سائنس نکال کے بیٹھ گئے. ہم قرآن سمیت کیوں نہیں سائنس نکال رہے؟ ان کو چھوٹے چھوٹے سائنز ملتے ہیں, چھوٹی چھوٹی نشانی کہیں سے, وہ سرا پکڑتے ہیں, ڈور پوری کے پوری ڈور کھینچ لیتے ہیں. ہمارے پاس ساری کی ساری نشانیاں ہمارے پاس ہیں, اور وہ علی جو کہ ان کی ابھی سکڑ پوتوں نے نہیں ابھی نوٹس میں لانی, ہمیں پہلے سے پتہ ہونی چاہیے قرآن پاک کو استعمال کیسے کرنا ہے. سو آپ IMS کی پرانی کوئی بھی ویڈیو دیکھیں, جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ انٹلیکچوئل وارفیئر کا مطلب آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی کتابیں, آپ کے آرٹیکلز ہیں. آپ کتابیں اور آرٹیکلز نہیں لکھ رہے ہیں, نہ آپ ان لوگوں کے اوپر ان مسائل کے اوپر غور کر رہے ہیں, یا نہ ان مسائل کے اوپر بحث کر رہے ہیں, تو پھر کیا فائدہ؟ پھر تو برکات کے ہی اور
باقی کے معاملات کے لیے تو دنیا نہیں ویٹ کر رہی ہمارا. دنیا مسلمانوں کا نہیں ویٹ کر رہی, دنیا ان آنسرز کا ویٹ کر رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں مسلمان وہ آنسرز دیتے ہیں, دنیا ان سوالوں کا ویٹ کر رہی ہے کہ جو ان کے ذہنوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی آ کے اس طریقے سے ایکسپریس نہیں کر رہا وہ کوشچن. مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جو بھی پچھلے 500 سال سے غیر مسلم والے سوال کرنا شروع ہو گئے, یہ تو ہمارا قصور ہے نا. تو نہ کسی دنیا میں کسی بھی مذہب کو, کسی بھی غیر مذہبی کو, کسی بھی کرسچن کو, کسی بھی ایتھیسٹ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تو شلواریں بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں, ان کی داڑیاں بڑی لمبی ہوتی ہیں. نہ ہی ان کو آپ نے اس طرح تابع کرنا ہے. یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ ہماری داڑھی کتنی اور شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں کہ نہیں ہے, وہ ضروری ہے کریں آپ, وہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے. وہ جن اصولوں کے اوپر تابع ہونے ہیں وہ اصول انہوں نے لگائے ہیں اور ہم تابع ہو گئے. ہم داڑھی رکھ کے بھی, شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے بھی انہی کی طرف اپنا قبلہ کر کے بیٹھ گئے. وہ کلین شیون بیٹھے ہوئے کپڑے اتار کے, اور ہم داڑیاں رکھ کے ان کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور معاملہ بھی کرنا تھا, خالی شلوار قمیض کا بندوبست نہیں کرنا تھا, داڑھی کا یا حجاب کا. ہم نے جو بڑا معاملہ کرنا تھا وہ ذہن کا کرنا تھا. ہم جسمانی معاملات میں پھنسے ہوئے. تو ذہن کے معاملات اب غیر مسلم پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے تو پھر فرشتے تو ہم پہ ہی ہنسیں گے نا کہ یار کتاب تمہیں دی ہوئی ہے, جواب وہ دے رہے ہیں. نہ ان کو سوالوں کا بتایا تھا, نہ جوابوں کا بتایا تھا. قرآن نے ہمیں سوال بھی بتا دیے تھے, جواب بھی بتا دیے تھے. آپ ایگزامینیشن روم میں جائیں تو کوشچن پیپر تو ایٹ لیسٹ مل جاتا ہے. وہ بغیر کوشچن پیپر کے کوشچن پیپر بھی بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور سوالوں کے جواب بھی لینا شروع ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے ان کی, ماننا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اچیومنٹ بہت پاسبل ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اب آپ بھی ذرا غور کریں کیا معاملہ چل رہے ہیں. اور وہی بات ہے, اس کے لیے دماغ کھولنا پڑتا ہے نا. پہلے دماغ کھولنے کا سب سے 2 اسٹیپ پروسیس ہے. ایک, ان جگہوں پہ دماغ بند کریں جہاں پہ ہم نے گلیوں میں اور چھوٹی چھوٹی نالیوں میں پھنسایا ہوا دماغ, ادھر سے بند کریں تو بڑی جگہوں پہ کھولیں گے. تو یہ آپ کسی غیر مسلم معاشرے کے عام سے بندے کو بھی وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے بڑے بڑے بزرگان کو مسائل ہیں دنیا کے. ان چھوٹی چھوٹے گنجلوں میں پھنسایا ہوا ہے ہم سب کو, بزرگان کو بھی, والداؤں کو بھی, امی بھی, ابو بھی. تو بچہ بھی انہی مسئلوں میں پیدا ہوگا. ان کے غریب کو بھی وہ مسئلے نہیں ہیں جو ہمارے عمراء کو مسئلے ہیں. معاشی بھی, معاشرتی بھی. چلے معاشی ہوتے تو میں کہتا یار ان کے پاس ڈالر ہے, ہمارے پاس نہیں. اور نہیں, ان کو معاشرتی لیول میں بھی وہ مسائل نہیں, ان کو وہ ہیڈیکس ہی نہیں ہے. ان کے غرباء کو وہ ہیڈیکس نہیں ہے جو ہمارے عمراء کو ہیڈیکس. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی نالیوں میں پھنسائی بھی ایک لائف گزر رہی ہے ڈپریشن کے مارے ہوئے. کسی پہ جادو ہوا ہوا ہے تو کسی کی نظر لگ گئی یہاں پہ, اور کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو کسی کا وہ غبن ہو گیا, تو کسی کا چوری ہو گئی ہے, تو زنا ہو گیا. یہ مسائلوں میں پھنسے ہیں. سارے مسائل ہماری ہیں. وہ جی 2 طلاقیں اکٹھی دے دی تھی, 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تھی, ہوئی ہیں کہ نہیں, وہ خلا ہے کہ طلاق ہے. ہر مسلمان کے ٹاپ 10 مسائل میں سے سارے کے سارے نچلے درجے کے مسائل. اور انسانوں کی طرف رخ کریں, کائنات کی طرف منہ کریں. آسمان کھلا, اللہ تعالیٰ کا بولا ہوا کلام جو کائنات ہے وہ اوپن انویٹیشن دے رہی ہے. وہ کہ میری طرف غور کرو, میں تمہیں بتاؤں, میں اللہ تک پہنچاؤں تمہیں. مگر نہیں جی, ہم اپنے سارے نیچے کیسے, ہمارے خاندانوں سے فرصت نہیں مل رہی. آپ پاکستان کیا پوری دنیا کی, ٹورانٹو سے لے کے آکلینڈ تک کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, کیا کائنات کی بات ہو رہی ہے. کائنات کی بات کرنا غیر اسلامی کر دیا گیا ہمیں, نعوذ باللہ. تو یہ تو معاملہ ہے. پھر یہ ہے آپ کا اصلی حل. اس کے بارے میں آپ کتنے ورژنز بتاؤں میں. یہی بات ہے جو میں ہر دفعہ ہی کرتا ہوں. پہلے ان سوالوں کی نشاندہی کریں اپنے اندر کہ وہی دنیا کے ہسٹری پڑھیں گے اور سائیکالوجی پڑھیں گے. بس یہ 2 ٹیکنیکس بتا رہا ہوں, سولوشن ادھر ہی ہے. ہسٹری پڑھیں اور سائیکالوجی پڑھیں. ہسٹری اسی نگاہ سے یہ کتابیں کھولیں, یہ والی لینز لگا کے کھولیں کہ انسانوں نے اپنی سوچ کہاں سے کہاں پہنچائی تھی, تو آپ کو نظر آ جائے گی. کتنے بندے کس نے مارے تھے, تو پھر جس نے یہ لینز لگائی تو پھر وہ ادھر ہی بیٹھے گا. کس نے کس کا حصہ مار لیا تھا, کون کتنا ظالم تھا, یہ والے لینز پہن کے ہسٹری کھولیں گے تو پھر یہی نظر آئے گا. انسانوں نے کہاں سے شروع کی اپنی سوچ کا آغاز, اور کہاں تک لے کے گئے, یہ لینز پہنیں گے تو ہر کتاب آپ کا آئی کیو بڑھا دے گی, آپ کا انٹلیکچوئل کور بڑھائے گی. پھر سائیکالوجی پڑھیں آپ, اور پھر قرآن پاک کھولیں, پھر دیکھیں سائیکالوجی اور ہسٹری کی اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی
شاہراہیں کھولی ہوئی ہیں کہ قرآن پاک صاف صاف بتا دیتا ہے کہ انسانوں نے کیا سے کیا کیا، کن مسائل میں الجھے رہے، کیا اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کرتا رہا. ابھی جو پچھلے بھائی نے سوال کیا تھا تو رات پڑھے نا، وہ جو کہتے ہیں نا ہے ہی کوئی نہیں کتاب جو بھی کتاب ہے وہ تو پڑھیں تو جو یہودیوں کے پاس کتابیں پہنچی ہیں وہ بھی وہی والی باتیں کر رہی ہیں جو قرآن کر رہا ہے، اور حدیثیں کنفرم کر رہی ہیں جو کہ انجیل میں لکھی ہوئی آیتیں. تو کیوں نہ مانیں ہم؟ تو ہمیں دیکھیں تو صحیح ان میں کیا معاملات تھے، انسان کیا سوچتا تھا. اور بیچ میں کتنے 100 سال تک کتابیں نہیں آئیں، 1400 سال سے کتابیں نہیں، پھر بھی انسانوں نے سوچنا تو نہیں چھوڑا. اس کو کیا سوچتا تھا 1600 کی اور 1500 1600 1700 کی جو 300 سال کی یہ جو ایرا گزرا ہے، انسانوں نے کیا سے کیا سولوشن نکالنے کی کوشش کی، اس کے ابھی تک ثمرات نظر آ رہے ہیں ہمیں. سو یہ آپ کئی دفعہ میں نے کہا نا، آپ محراب آپ چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی پیٹر یا سمینتھا آ کے امامت کر لے گی. وہ کام ہمارا تھا، وہ کسی خالی تو نہیں کوئی چھوڑتا نا، ہر ایک کو شوق ہے امامت کرنے کا. تو کوئی تلوار کی بنا پہ کرے گا، تو کوئی سوچ کی بنا پہ کرے گا. ممبر اور محراب ہم نے چھوڑی بھی ہے، تو کوئی وجہ یہ ہے نا کہ ہم بدکار قسم کے لوگ پھر دھتکارے ہی جاتے ہیں. تو پھر یہی ہوا ہمارے ساتھ، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی. اور دھتکار کا فارمولہ ایک ہی ہے، اللہ تک پہنچنے کے 1000 راستے ہوں، اللہ سے دور جانے کا راستہ ایک ہی ہے کہ آپ والے کام چھوڑ دیں، کہ جو بڑے کام ہیں چھوٹے کاموں میں گھس جائیں. تو چاہے آپ قرآن آپ نے پکڑ کے گھسیں گے، چھوٹے کام ہی ہوتے ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ اس سے کوئی کسی کو اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے نہ لوگوں کو. سو یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو مسلمانوں کو سالو کرنا ضروری ہے. اب ایسے نہیں ہوگا. کوئی چھوٹا واقعہ تکا نہیں لگا کہ پچھلی 10 نسلوں نے مسلمانوں کی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا، ایک بھی 10 نسلوں نے پچھلی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جو کہ دنیا میں کسی بھی لیول پہ ریکگنائز کیا گیا کہ ہاں یار یہ والا کام ان سے لے لیتے ہیں، یہ والا معاملے کا حل انہوں نے صحیح کیا ہے. کیا ہی خوبصورت نسلیں گزری ہماری. اف اینی تھنگ ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ لوگوں کے کان اور آنکھیں اور ناک پک گئے کہ یار اس خطے میں نہیں جانا جہاں مسلمان بستے ہیں. یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے پچھلی نسلوں نے کہ قرآن سے دور بھگانے کی سب سے اچھی مشین ہم لوگ ہیں. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اب لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے بھی اسلام کے علاوہ کوئی سولوشن دینے پڑتے ہیں. یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. نوبیل پرائز لینا ہو تو اسلام سے دور ہٹ جاؤ اور اسلام کے خلاف سوچ پیدا کرو، لبرل قسم کی سوچ ہو. اسلام کو مسلمان خود یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن پاک تو صرف برکات کی کوئی کتاب ہے جس میں شادی کے، وضو کے، طلاق کے مسائل ہیں بس. یہ کرتوت ہے ہماری پچھلی نسلوں کے. اس کے بعد ہمارا بچہ جاتا ہی نہیں ہے قرآن پاک کی طرف. اور اگر کوئی چلا بھی جائے اور نفسیات کی لینس کو چھوڑیں، کچھ سیاسیات کی لینس کو لے کے قرآن پاک پکڑے، وہ مسلمان خود ہی پکڑ لیتے ہیں اس کو، اوئے کدھر جا رہا ہے، یہ کام نہ کریں. سو ایسی بے شرمی میں پھر لعنت ہم پہ برسنی چاہیے ایز اے قوم. تو یہی ہو رہا ہے. جی آمنہ. جی نیکسٹ کوشچن احمد. جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول دا فیلنگز آف فیم. جو ایون اے لے مین یوزنگ انسٹاگرام یا سوشل میڈیا وہ بھی اس کو فیل کر سکتے ہیں، اینڈ شیورلی آپ بھی اس کو ایز اے ہیومن بینگ اس مطلب واٹس دا ٹپ اینڈ ٹرک ٹو کنٹرول کرنا آپ نے ڈیل فیم ود کو، دس. آپ کی نیچرل فیلنگ ہے فیم کی، تو فیم میں جائیں نا، کس نے منع کیا آپ؟ بس ایک دو جی طریقے میں ہیں. اس کا سائیکالوجیکل آنسر ہی آپ سے چاہ رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب میں مشہور ہوئے تھے تو مطلب کچھ شیطانی وسوسے بھی تو ہوتے ہیں نا انسان کو، لائک یہ فالوورز، فیم، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. نہیں مسلمان کو فالوور چاہیے بھائی. فیم ایک ٹول ہے ہمارا، اگر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو تو آپ تیار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا. آپ تیار ہی تو ہوں، ورنہ آپ کپڑے اتار کے ڈانس کریں گے تو پھر بھی فیمس تو ہو ہی جائیں گے نا آپ. ٹھیک ہے، تو فیم ایک ٹول ہے جو نیچرل ریکوائرمنٹ ہے انسان کی. بھیا آپ کا اگر لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے تو آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی. کریڈیبلٹی تبھی آئے گی جب آپ کو لوگ آپ کی بات میں وزن جانیں گے. وزن جانیں گے تو بات آگے سے آگے چلے گی. فیم از اے ویری گڈ ٹول ٹو ہیو اف یو ہیو. اتنا تزکیہ تو اپنا رکھیں کہ بھائی میں کس وجہ سے کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے, اللہ کا کام کرتے رہیں, فکر نہیں کریں, تزکیہ خود ہی ہوتا رہے گا. اللہ کا کام کریں, فیمس اللہ نے کرنا ہے تو اللہ کر دے گا. ٹھیک ہے, بائی دی اینڈ آف دا ڈے فیم از ناٹ این آبجیکٹو, یہ مسلمان کو پتا ہوتا ہے. کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا, آپ بے شک فیمس ہونے کے لیے قرآن کھول دیں, 10-20 دن کے اندر آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ بھائی فیمس ہو گئے. قرآن پہ فیمس ہونے کا خود قرآن آپ کا تزکیہ کر دیتا ہے کہ بھائی فیمس ہونا مقصد نہیں ہے. یہ آج تک کوئی بہت ہی شاذ و نادر ہی کوئی ایسا مسلمان اسکالر گزرا ہو یا پھر کوئی مسلمان مفکر گزرا ہو کہ جو روز اپنے فالوورز گنتا پھرتا ہو کہ کتنے فالوور ہو گئے ہیں تو میں اتنا کامیاب ہوں. یہ تو بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں, مگر فیم اٹ سیلف انسٹرومنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ یوز کریں جلدی, جب بات جلدی اور زیادہ زیادہ پھیلا کے دنیا تک پہنچے گی. نبی اسلام نے شاہ فرمایا مجھے میری امت کی کثرت پہ فخر ہوگا آخرت کے دن. تو وہ کیسے ہوئے گی؟ آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی نیک نیتی, آپ کی جو جن مسائل کا حل آپ کر رہے ہیں وہ زیادہ لوگوں کو مسائل ہیں تو آپ کو جلدی زیادہ لوگ سنیں گے. جن مسائل کا حل آپ کر رہے ہیں وہ کم لوگوں کو مسئلے ہیں تو پھر لوگ آپ کی بات کم لوگ سنیں گے. اس اے کامن سینس تھنگ. دوسرا طریقہ بھی ہے فیمس ہونے کا جو آپ کو میں نے بتایا ہے, فکر ہی نہ کریں, فیم ہی فیم ہے, چاہے جو مرضی کریں, پھر اس فیم ہی حاصل لینا ہے تو پھر تو. مگر اس فیم کا, جس فیمس بندے کو بھی جو دوسرے راستے سے فیمس ہوتا ہے, دیکھ لیں اس کے حال کیا ہوتے ہیں, اندر کے حال اس کو خود پتا ہوتے ہیں, اپنے آپ سے اکتا جاتا ہے وہ, اور وہ پھر فیم اٹ سیلف جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی وہ نہیں رہتی. جب فیم ایز این انسٹرومنٹ یوز نہیں کیا جا رہا ہوگا پیسوں کے لیے یا پھر ایک بیسک سی فیسنیشن کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے تو پھر تو ہر اجازت ہے آپ کو, پھر جو مرضی کریں, پھر ڈانس کریں, بے شک فیمس ہی فیمس. سو مسئلہ یہ ہے کہ جتنے مرضی آپ فیمس ہوں یا کم فیمس ہوں, ٹیکنیکلی اسپیکنگ فیمس ہونا اسلام میں کوئی پرپز نہیں. فیمس ہونے کی آپ کے پاس اتنی کوئی سکت ہے بھی نہیں, میں اندر کی بات بتا رہا ہوں. اگر اللہ نے کرنا ہے فیمس تو اللہ نے کرنا ہے, عزت اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر فیمس نہیں ہونا تو فکر نہ کریں, نہ اس سے آپ کامیاب ہوتے ہیں نہ اس سے اپنا کام ہوتے ہیں. فیمس نہ ہونے کے بعد اپنا کام تو نہیں ہوتے, اور فیمس ہونے کے بعد آپ کامیاب نہیں ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ سے بڑے کام لینے اور آپ تیاری پوری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا نا کہ اس قوم کی اللہ نے حالت بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتے. اللہ کیوں بدلے گا؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کو محتاج ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے یہ رول رکھا ہوا ہے کہ طاقت آپ نے دین میں طاقت پکڑی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو منصب بھی عطا کریں گے, چلو بھی استعمال بھی کرو. آپ تیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیوں ملی؟ مجھے آج وہ کہے جی بھائی آپ امریکہ کے صدر لگ جائے, میں کہوں گا بھائی مجھے نہیں پتا کیا معاملات ہے, میں تیار نہیں ہوں. میں تو اپنے آپ کو بھی تباہ کروں گا, امریکہ کو بھی کر دوں گا, پاکستان کا صدر لگا دیں, کیوں لگا دیں بھائی؟ نہ میں خود تیار ہوں, نہ میں پاکستان کو بھی تباہ کر دوں گا, اپنے آپ کو بھی. جب آپ تیاری پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ کام لیں گے آپ سے. آپ تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں لیں گے. ورنہ شیطانی کام میں فیمس ہونے کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو 8 سال کا بچہ بھی 2 نمبری کرے گا, مشہور ہو جائے گا. آمنا کیا ہے سینس؟ Next question, Quratulain, please. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Sir, first of all, I will thank you so much کہ آپ نے جو ہے کیسا پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا سر, جہاں پہ ہماری تھنکنگ کو ایک وے مل گیا تھا. سر ابھی میرا ایک کوشچن ہے. ایز 17 years old, I am 17 years old. تو سر میرا کوشچن ہے کہ اپنے پیرنٹس کو کیسے کنونس کرنے کے صرف نماز اسی لیے بیٹا لمبی بات نہیں کرتے ہوتے, اب آپ کی آواز کٹ گئی ہے, چھوٹا سوال کرتے تو شروع میں ہی آ جاتا. تو یہ Quratulain, ارکان آپ کی جو ہے آواز کہ کٹ رہی ہے. صرف یہ اسلام نہیں ہے. یہ سیرہ بیٹا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں اماں اور ابا کو. سیرہ کے اوپر نا, سیرہ کا ایکسپوجر دینا. مطلب کہ سب قیامت کے روز ان جو کو ہے میری آواز نہیں آ رہی. آمنا امپلیمنٹیشن جو اسلام کی سر کہ میں ان اس کو کے بارے میں سوال ہو کہ تم نے اسلام کیوں نہیں پڑھا, اسلام کی امپلیمنٹیشن کی کیا کوشش, اس طرح ڈانٹ دیں دور کر دیں آپ. ایسی بات نہ کیا کرو. She just left. سر ان کا She کوشچن left. بتا دوں. نہیں, آ گئی ہے, واپس آ گئے. اچھا ان کو میوٹ ہی رکھیں, نام بتا دیں ان کا بس. قرۃ قرۃ بیٹا غور سے سنیں. اللہ کے نبی اسلام کی سیرہ جب پڑھ لیتا نا انسان, ٹھیک ہے,
اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، ایک دفعہ ہی پڑھ لے، اچھی طرح پڑھ، اس کے بعد یہ والا سوال نہیں کرتا ہو کہ نماز روزہ زکوٰۃ یہ ہمیں پنڈتوں کے کنورٹیڈ مسلمانوں نے دیا تھا، جو پہلے پنڈت تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. خیر پنڈت تو کبھی مسلمان نہیں ہوئے، شودر ہی ہوئے تھے، مگر بس ہندوؤں سے آئے تھے جو. تو ہندوؤں میں بھی یہی ہے، ابھی بھی وہی دیکھیں، ان کے جو پنڈت لوگ ہوتے ہیں وہ بس اپنی نماز روزہ پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا حج کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہندوؤں کا بھی حج ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی زیارتیں ہیں. تو وہ والے لوگ جب اسلام میں آتے ہیں تو پھر ایسی حرکتیں ہی کرتے ہیں، وہ اسلام میں بھی وہی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. آپ نوٹس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہندو ہے، بس کام یہ اللہ کا نام لے کے کر رہے ہیں. ریچول سارے وہ والے رکھے ہوئے ہیں جو کہ پہلے سے 4000 سال سے انڈیا پاکستان میں وہی ریچول چل رہے ہیں کہ بس کس طریقے سے بس نمازیں، بس اس کو پوجا پاٹ بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے. ہندی سنسکرت میں پوجا پاٹ کیا ہوتی ہے؟ پوجا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پوجا، عبادت و نماز. اور پاٹ کیا ہوتے ہیں؟ ذکر اذکار کو پاٹ بولتے ہیں. تو ہندو پوجا پاٹ کرتا ہے، مسلمان نے پوجا پاٹ شروع کر دی، بس وہ اللہ کے لیے پاٹ کر رہا ہے. وہ پنڈت جو ہے وہ رام کے لیے پورا پاٹ کر رہا ہے، وہ رام کی اور کرشنا کی پوجا کرتا ہے، وشنو کی ایکچولی وہ وشنو کی پوجا کرتا ہے. ہم رب کی پوجا اپنے اللہ کی پوجا کرتے ہیں، باقی کوئی اور کام نہیں کرنا، کیونکہ وہ کوئی اور کام نہیں، بس یہ بہت ہے ان کے لیے. تو ہم نے بھی وہی پکڑ لیا. تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ روک دی ہو بات، یہاں سے تو شروع کی تھی بات، یہ تو مکہ میں ہی پورا ہو گیا تھا کام. اب آئے نا ذرا مدینہ، شروع کرتے ہیں بڑے کام، ٹھیک ہے. تو خیر روزہ بھی مدینہ میں فرض ہوا تھا، روزہ بعد میں فرض ہوا تھا، جہاد پہلے فرض ہوا تھا. سوچئے ذرا، جس قوم پہ جہاد پہلے فرض ہوا اور روزہ بعد میں فرض ہوا ہو، اور وہ کہتے ہو کہ نہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. انہوں نے سیرہ نہیں پڑھی گی، جو سیرہ پڑھتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اما ابا کو سیرہ پہ لے کے آئیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھائیں، کتابوں پہ لے کے آئیں. مطلب جی آمنہ. جی سر انمیوٹ ہے. رندھاوا پلیز آسک یور کوسچن. السلام علیکم سر، ساحل سر میں آپ کے لیکچر سن رہا ہوں ریسنٹلی، جو سیشنز ہیں سارے، تو اس میں لائک ایک چیز کی تو آپ ساری کلیئرٹی آپ نے دے دی ہے کہ یہ والے مسائل ہیں، جو پیرنٹنگ ہے اس کا ایشو ہوتا ہے، یا پیرنٹنگ کے بعد جو دوسرے ایشوز آتے ہیں کہ سوسائٹی پریشر یا پیئر پریشر یا جو بھی ہے. لیکن میں کرنٹلی آئی ایم 19 ایئرز اولڈ اور میں فرسٹ ایئر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں MBBS کا. تو مجھے صرف یہ کلیئرٹی چاہیے کہ ایٹ دس اسٹیج، اسٹارٹنگ فرام دس اسٹیج، کیا مطلب کہ وہ اسٹیپس ہیں یا وہ بلو پرنٹ کیا ہے کہ مجھے اسٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے، کون سا لٹریچر ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو پڑھنی ہے، اور اس کے بعد لائک ایک بریفلی آپ بلو پرنٹ ایکسپلین کر دیں کہ کرنا کیا ہے، وہ ایکشن ہونا کیا چاہیے. آپ کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک ورب ہے، ایکشن ہے، تو وہ کیا ہے اور وہ بلو پرنٹ پراپر ہے کیا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سر احمد قیوم. احمد، میری نا پچھلی کوئی سی 5-7 ویڈیوز دیکھیں جو لمبے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے سیشن ہیں، ٹھیک ہے. ایکشن آئٹمس کیا ہیں، آپ کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، آپ کی بیسکلی آپ کی ورچو جسے کریکٹر بولتے ہیں نا، آپ کے اندر کون کون سے کریکٹر ایلیمنٹس، ایٹریبیوٹ، اسٹرکچر کیا ہونا ضروری ہے. پھر آپ کی اسکل کون سی ہونی چاہیے، کون کون سے اسکل ضروری ہیں، علوم کون سے ضروری ہیں، پولیٹیکل سائنس ضروری ہے، ایسٹرانومی ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں 3 علوم بہت کلیئرلی بتائے ہیں نا، ایسٹرانومی کا، پولیٹیکل سائنس کا اور بایولوجی کا، ٹھیک ہے. تو ایسٹرانومی کا مطلب فزکس اینڈ ایسٹرو فزکس، ٹھیک ہے، جو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھائی میں کتاب کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ نے کیوں، آپ دنیا میں نہ پھیلائیں اسلام کو، ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس علم ہوگا تب آپ دنیا میں پھیلائیں گے نا، ورنہ یس لوگ سر. آپ کے پاس آئیں گے کہیں گے بھائی تجھے خود نہیں آج کتاب علم دے چکی، مجھے کیا دے گی، تجھے نہیں فائدے پہنچ رہے، مجھے کیوں دے گی، میرے تک لے کے آ گیا کتاب کو، جی سر. ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل سائنس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے ادیان، علم الادیان کیا ہے. ادیان مطلب سسٹمز، اوکے، کون سے سسٹم ہے دنیا میں، کن فلسفوں کے اوپر سسٹم مرتب ہوتا ہے. آپ کو پہلے اس کے بارے میں فراست لینی ہے، زیادہ لمبا کام نہیں ہے، 3-4 سال میں سب کچھ کلیئر ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے، پہلے آپ ایک اسٹینسل کریٹ کریں. اسٹینسل کیا ہے، میرا نبی سے سیرہ پڑھ لیں 3-4 دفعہ، سیرہ پوری تفصیل سے، ٹھیک ہے، شمائل بھی پڑھ لیں، سیرہ بھی پڑھ لیں، تاکہ جب بھی آپ کوئی اور علم بھی حاصل کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے، صحابہ نے کیا فائدہ اٹھایا اس کا، دنیا کو کیا فائدہ ہوا ہے ہمارے تھرو یا کسی اور کے تھرو. اس کے بعد آپ پھر سیرہ کے بعد 2-3 الگ الگ اسکالر کی تفسیر ضرور پڑھیں. کسی بھی ایک اسکالر کو کوئی علم نہ مان لینا، کوئی کسی اسکالر کو فالو کرنے نہیں آئے دنیا میں، آپ نبی علیہ السلام کو فالو کرنے آئے، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن کو کیسے سوچتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پھر اپنی
ایکومن بلڈنگ کرنی ہے. پولیٹیکل ایکومن کیا ہوتا ہے, ویسے سائنس کا ایکومن کیا ہوتا ہے, دین کا ایکومن کیا ہوتا ہے, ایکومن بلڈنگ یہ. ٹھیک ہے, سو یہ 3-4 سٹیپس ضرور لے لیں. ابھی آپ کی عمر ہے اس لیے آپ کو میں بھی بتا رہا ہوں. اگلے 5-6 سالوں کے اندر جت جائیں, غوطے لگائیں اور کچھ بھی نہ کریں. ابھی اور کچھ بھی نہ کریں, اپنے آپ کو پہلے اس قابل بنائیں کہ آپ ایک بہت اچھی اینٹ بن سکیں بڑی دیوار کی. اور اس کے بعد آپ کی باتوں میں جب وزن آنا شروع ہو جائے, آپ کو کوشچن اور آنسرز, خالی آنسر نہیں, کوشچن بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں کہ یہاں پہ کیا سوال بنتا ہے, کس جگہ پہ سینس کی غلطی کر رہے ہیں. اس کے بعد اپنے انفلوئنس کے کلسٹر شروع کریں. آپ ابھی آپ کسی کے کلسٹر میں جا کے انفلوئنس ہوں بے شک, کچھ عرصے میں آپ کے اپنے کلسٹر ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ پھر پوری دنیا کے اندر ایک ریپرزینٹیو کے طور پہ اپنے کلسٹر کو پھیلانے کی کوشش کریں. اوکے, کہ بھئی اب آپ موومنٹ شروع کرو. آپ شاباش, اپنے علاقوں میں الاؤ جلاؤ, آگ کی روشنی سے, نور کی روشنی سے لوگوں کو مستفید ہوں, تاکہ لوگ اب اکٹھے ہونا شروع ہوں. ٹھیک ہے, یہ اتنے سمپل سا پروسیس ہے. اور وہ والے سوالوں کے جواب آپ کے تھرو جا رہے ہیں, اور آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کے ہم اثروں کے, آپ کے دوست احباب کے تھرو, آپ کے انفلوئنس سرکل کے تھرو جا رہے ہوں کہ ہاں یار یہ سینسیبل بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تب کہیں جا کے آپ اس قابل ہوں کہ آپ پھر اگلے اسٹیپ اٹھانے کی بات کریں تو دنیا پوری ایسے ہلے گی نا, الگ الگ جگہوں پہ آپ کے انفلوئنسز کریٹ ہوئے ہیں. سو آپ اپنا گھر پہلے فتح کریں گے تو پھر لوگ آپ کی طرف, باہر کے لوگ آئیں گے نا. پہلے آپ کے گھر میں آگ لگی, لوگ آپ کے گھر کیوں, آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ لوگ کہیں گے تیری اپنی کشتی میں سراغ ہے, ہماری کشتی تو تیرے سے تو بہتر ہے, تو کہہ رہا ہے تیری کشتی میں آ کے بیٹھ جائیں, تیری تو کشتی میں آگ لگی ہوئی ہے. یس ٹھیک ہے, تو بہت ضروری ہے کہ آپ اتنے کمپیٹنٹ ہوں اپنے کیریکٹر کے اندر. ٹھیک ہے, کیریکٹر کے 3-4 میجر ایلیمنٹس ہیں. آپ کا کریج کا ایلیمنٹ بہت ہائی ہو, ڈرنا نہیں ہے, شاباش. مرنا صرف اللہ نے, جب اللہ نے حکم دیا ہے تب مرنا, ورنہ نہیں مار سکتا کوئی. سو کریج کے ایلیمنٹ سے آپ نے اپنے آپ کو پریکٹس کروائیں. آپ کے اخلاق جو ہیں وہ اتنا چمکتے ہوں کہ لوگ ویٹ کریں کب منہ کھولے گئے. ٹھیک ہے, آپ کی ایلوکوینس تبھی آئے گی جب آپ کا علم آئے گا. اخلاقیات سے علم, ایلوکوینس نہیں آتی. اخلاقیات سے علم نہیں آتا. علم الگ سے حاصل کرنا پڑتا ہے, اخلاق الگ سے پریکٹس کرنے میں. اخلاق پڑھا نہیں جاتا, اخلاق سیکھا جاتا ہے, کریکٹر سیکھا جاتا ہے. ہمت شجاعت سیکھی جاتی ہے, پڑھائی نہیں کرتے. کتابوں سے شجاعت نہیں آتی. ٹھیک ہے, کتابوں سے اخلاق نہیں آتا. اخلاق میرے سیرہ, میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو امیٹیٹ کرنے سے اخلاق ہے. ٹھیک ہے, تو سیکھنے کا اور پڑھنے کا مرحلہ سیکوینس میں نے کر دیا آپ کو, کہ پہلے سیکھنے کی سٹیج سے گزریں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ پتا ہو کہ میں اپنے کریکٹر پہ کام کر رہا ہوں. اور چھوٹی قربانیاں دینا شروع کر دیں ابھی سے. بڑی قربانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا. دعا ساتھ سے کرتے رہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے اگلی نسلوں کے لیے, پچھلیوں کے لیے بھی, کہ یا اللہ بڑے کام لے لے, دین کے بڑے کام کی دعا کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ پھر کام لینا شروع کر دیں گے. مگر اللہ تعالیٰ تبھی کام لیں گے, دیکھیں سنت اللہ تعالیٰ کی بھی جو سنت ہے نا, کہ جس بندے کو کمپٹنس کے اوپر مہارت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو پھر اگلا سٹیپ لیتے ہیں کہ چل اب آ گیا, یہاں تک تو پہنچ گئے. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ یو کلیئر. پھر وہی کہہ رہا ہوں, جدھر آپ ہیں ادھر اپنے آپ کو پہلے فتح کریں, پھر اپنے احباب کو, خاندانوں, گھر والوں کو فتح کریں. ساتھ ہی آپ کو پتہ چلے گا لوگ خود ہی آپ کی طرف لپکیں گے. لوگوں کی طرف مت جائیے گا, لوگ خود آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. جی سر, میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا تھا, وہیں سے میں نے نا پھر اس کے بعد ہی پہلی بار سیرہ پڑھی تھی, اور اس کے بعد میں نے تفہیم القرآن بھی پڑھی تھی نا عبدالعال مودودی کی, جو آپ نے ایک سیشن میں ریکمینڈ کی تھی. تو ابھی مطلب پرائمری پرپز یہ, یا کہ ابھی مطلب صرف نالج گیدر کرنا ہے, اس کے بعد آگے دوسرا اسٹیپ ہے؟ کریکٹر جو ہے نا, کریکٹر کی عمر جو ہے نا کہ وہ 5-6 سال, 4-5 سال سے شروع ہوتی ہے اور پھر اینڈ تک چلتی ہے. مگر وہ شروع میں جتنے کریکٹر بلڈ ہو گئے تو اتنا بہتر, زیادہ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے نا, تو مہارت تبھی آئے گی آپ کے. اسے کہتے ہیں نا, نور تبھی چمکے گا جب اس کے اوپر وقت لگے گا, ایک قربانی کا تڑکا لگے گا. تو آپ کی عمر چھوٹی نہیں ہے, کریکٹر آپ کا بہت ہائی ہو سکتا ہے. کریکٹر 10-12 سال کے بچے کا بھی بہت ہائی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, علم حاصل کرنے کے لیے لمبی عمر چاہیے, کریکٹر حاصل کرنے کے لیے بچپن سے شروع ہو جائے تب بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار ہیونگ اے گڈ کریکٹر, یو ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ رائٹ ناؤ. ابھی سے کریکٹر کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے, کریکٹر بلڈنگ مطلب کریکٹر بلڈنگ. اوکے, جی آمنا. جی سبین گل پلیز انمیوٹ. ایک ضروری 2-3 اعلان سن لیجئے یہاں پہ. نیٹو انگلش
نیٹو انگلش اسپیکر ہیں تو پلیز ہمارے سورس کوڈ کے اوپر اپنی ریزیومے بھیج دیں. وی آر گوئنگ ٹو, ہمیں اپنی بکس کی پروف ریڈنگ کروانی, نیٹو انگلش آنی ضروری ہے آپ کی. If you're a native English speaker, please talk to us. We need a lot of help in proofreading our books for character building. Character building کی بات ہو رہی تھی اس لیے یاد آ گیا, میں بار بار ہر پوڈ کاسٹ میں اعلان کر رہا ہوں, جہاں پہ بھی جا رہا ہوں. نیٹو انگلش اسپیکر چاہیے جو کہ بکس کو پروف ریڈ کرے. اور بھی کام ہے مگر دس از آر پرائمری کنسرن. کیریکٹر بلڈنگ کی کتاب ہو گئی ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ہمیں اس وقت ہیلپ چاہیے. نیٹو انگلش, ویسے انگلش آتی ہو, no, that's not what we need. We need someone who was born and raised there and preferably teaching their English. Okay. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. hr@sourcecode.com.pk پہ اپلائی کر دیں. نیٹو انگلش اسپیکر. جی جی مائی کوشچن از کہ یہ جو فیلنگ آف کنفیوژن, لاسٹ اینڈ یہ جو انسیٹسفیکٹری ایک اپنے کام سے, جو بھی آپ ایک روڈ میپ یا آپ ہمیں جو ایک آئیڈیا دیتے ہیں ہاؤ ٹو گو فارورڈ, ابھی آپ نے کریکٹر بلڈنگ کی بھی بات کی, وہ ساتھ ساتھ چیزیں شروع بھی ہو جاتی ہیں الحمد للہ, اینڈ انفلوئنس کریٹ کرنا اینڈ آل دیٹ, لیکن اس کو یا یہ نارمل ہے یہ جو کنٹینٹمنٹ نہیں آپ لے پاتے, اور آپ کو جو ایک کبھی کبھی جو لاسٹ آپ ہو جاتے ہیں کہ ایم آئی گوئنگ رائٹ, صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ نالج بیسڈ اور سارا کچھ وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے آپ کا ایک جرنی, لیکن یہ اس فیلنگ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یا یہ ایسے ہی رہتی ہے؟ کبھی ہم پوائنٹ آف کنٹینٹمنٹ ریچ کر سکتے ہیں؟ صحابہ بھی کیا ایسے ہی ہوتے تھے کہ ان کو اینڈ تک کنفیوژن رہتی ہوگی, یا پھر نہیں وہ تسلی میں رہتے تھے کہ لیکن دو چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں آپ کی. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں لیک آف کنٹینٹمنٹ, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کنفیوژن. یہ دو الگ الگ فینومیناز ہے. لیک آف کنٹینٹمنٹ رہے گی انشاءاللہ رہے. آپ کو کیسے تسلی ہو سکتی ہے؟ تسلی سی مرنے کے بعد ہے, جب فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے, تب کنٹینٹمنٹ ہوگی. دنیا میں کیسے کنٹینٹ ہو سکتے ہیں؟ مگر فیلنگ آف وائڈ جو ہے نا, ایک الگ فیلنگ ہے کہ وائڈ آ گیا, مجھے نہیں پتا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط, ٹھیک ہے, یہ ایک الگ یہ کنفیوژن ہے. وہ آپ کو صرف اللہ کا نبی اور قرآن پاک کے سیرہ اور قرآن کے تھرو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بگر آبجیکٹیو ایسے ہی تھے جو صحابہ بھی پورے کر رہے تھے اور ہم بھی پورے کر رہے. دیٹس ہاؤ کنفیوژن کا اسٹینسل چاہیے جس کے اوپر آپ وہ امام چاہیے. امام کہتے ہیں عربی میں وہ بیس انسٹرومنٹ یونٹ کو, کہ جو بلڈنگ کے نیچے دیوار سیدھی رکھنے کے لیے امام پہلے رکھا جاتا ہے نا, اس کو وہ بتاتا ہے کہ اینٹیں سیدھی لگ رہی ہیں, تو وہ میرا نبی ہے. اور کیا وہ سیرہ ہے, بس قرآن ہے. سیرہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں دس رائمز ود whatever the مسلم ریکوائرمنٹس are. اور مسلم ریکوائرمنٹ ذرا اور بھی فراست لی, میں نے آپ سے کہا ہر مسلمان کو پولیٹیکل سائنس کا پتہ ہونا بہت ضروری. اف یو 22 23 اور آپ کو پولیٹیکل سائنس کا نہیں پتا, سوری آپ ایک نقصان پہنچائیں گے. آپ ابھی کسی کام کے نہیں ہوئے, آپ جتنا مرضی علم ہے آپ کو کام نہیں آیا. وہ ایک سینس, پولیٹیکل سائنس اصل میں ایک سینس ہے, ایکیومن ہے, ایک ٹیلنٹ ہے, ایک ایٹریبیوٹ ہے. یہ اس کو ضرور پکڑیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے آگے کی طرف جو رخ کرنا ہے تو اس میں کیا رخت سفر کیا چاہیے مجھے, what kind of requirements are upon me to actually fulfill so that I can actually move to the next step. کدھر جاؤں, کیا کروں, کن کن جگہوں کے اوپر کیا کیا معاملات ہیں جن کو میرے ڈیل کرنا ہی ضروری. So there's so much to it. I'm just generalizing it so that آپ کو پتہ چلے کہ سیرہ بتاتی ہے کہ اگلا رخ کہاں پہ ہے اور آپ مسلمان کا رخ کس طرف ہونا ضروری ہے, اور کیا انڈیکیٹرز ہیں کہ ہاں 3 4 5 ایسے ریکوائرمنٹس ہیں جو ہر انسان کو پوری کرتے رہنا ضروری ہے. کہ ہاں یار لوگوں پہ اثر آ رہا ہے, جی آ رہا ہے, لوگ اللہ کی طرف پڑھ رہے ہیں, جی پڑھ رہے ہیں, لوگوں کا کیریکٹر امپروو ہو رہا ہے, جی ہو رہا ہے, لوگوں کے اخلاقیات امپروو ہو رہی ہیں, لوگوں کا علم بڑھ رہا ہے, جی بڑھ رہا ہے. ہاں تو اس کا مطلب آپ کے آبجیکٹیوز اس طریقے سے آگے کی طرف موو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیز آر دا کائنڈ آف مشنز دیٹ یو ہیو ٹو رن ایز ویل. یہی انڈیکیٹرز ہیں اسلامک مشنز. اللہ کا ایک ہی دین ہے اور اسی کے اندر مشن بنانے ہم, ٹھیک ہے. سو یہ ایک مطلب بزنس کی سی اس کو پتہ چل جاتا ہے. اب چھوٹی سی دکان کھولنے, ریڈی والے کو پتا ہوتا ہے کہ بغیر آبجیکٹیوز پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, مگر مسلمان کو نہیں پتا چل رہا کہ اس کے آبجیکٹیوز پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب ہے ہماری بالکل سینس زیرو کر دی گئی ہے.
مسلمان 5 نمازیں پڑھ رہا ہے, 30 روزے رکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرے آبجیکٹو, کیا آبجیکٹیو پورے ہو رہے ہیں؟ یہ 7 سال کے بچے کے فرائض ہیں. آپ کی عمریں ہو گئی ہیں, اب آپ بڑے آبجیکٹیوز پہ لے کے ہیں. میں نے آپ سے کہا ریڈیو والے کو پتا ہوتا ہے کہ میری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, میرے بیگر آبجیکٹیوز کیا ہیں, ورنہ میرا معاملہ نہیں چلے گا آگے. اوکے, ایک سیکنڈ دیجیے گا, مجھے بار بار یہ کوشچن آ رہے ہیں. رکیے گا, میں اناؤنسمنٹ کر دوں. میتھمیٹکس اگست میں ہم نے کہا ہے, بس کل سے اگست شروع ہے آپ کے STEM فیلڈز کے کورسز. www.sourceco.academy پہ بیچ 1 کی لانچ کٹ تیار ہو رہی ہے, ٹیچرز کی ٹریننگ چل رہی ہے, اور کریکولم کو ہم ویب سائٹ, پہلے تو کریکولم ویب سائٹ کے اوپر ہی ہے میتھمیٹکس, ہم صرف میتھمیٹکس لانچ کر رہے ہیں اگست میں. اوکے, اگست کا پورا مہینہ اورینٹیشن, اسیسمنٹ, پری اسیسمنٹ, انٹرویوز اسٹوڈنٹس کے چل رہے ہوں گے, تاکہ ان کو ہم ان کے لیولز کے اوپر اسٹیبلش کر سکیں کہ آپ کا بچہ یا آپ خود. ایڈلٹس بھی رجسٹر کیے ہیں, آئی تھنک وی ہیو 71 ایڈلٹس جنہوں نے کیا, مگر زیادہ تر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ہیں. سو 5 hours a day, 45 minutes to 1 hour کی کلاس ہوگی. 5 دن کلاس ہوا کرے گی میتھمیٹکس کی, اور آپ کے اپنے ملک کی ٹائمنگ کے اوپر ہم نے آپ کو میتھمیٹکس کرنے. میتھمیٹکس کے کون سے لیولز ہیں, وہ لیولز کریکولم پورا ڈیزائنڈ ہے. ہم میتھمیٹکس کو ایز اے لینگویج آف دا یونیورس لے کے چل رہے ہیں. آپ کو کچھ ہی دیر میں, کچھ دنوں میں وہ ویڈیوز بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو ہم نے ریکارڈنگ میں ڈال دی, ریکارڈ کر کے ابھی ہم لائبریری میں آپ کو ایک پلے لسٹ بنا رہے ہیں, جو کہ انہی ایکسپرٹس کی طرف سے آپ کو پتہ چلے گا ہمارا اینگل کیا ہے میتھمیٹکس کا. ویسے آپ کو بتا دوں, ہم قرآن پاک کو سینٹرل بک لے کے چل رہے ہیں. میتھمیٹکس کے تھرو ہم نے وہ کانسیپٹس ڈیولپ کرنے ہیں کہ جو انسانوں کو, مسلمانوں کو وہ والی بیس بنا کے دے دیں, وہ لینگویج کریٹ کریں. میتھمیٹکس اصل میں ایک زبان کا نام, یاد رکھیے گا. جیسے چائنیز ایک زبان ہے, ٹھیک ہے, فزکس سوری ہیبرو ایک زبان ہے, عربی ایک زبان ہے, میتھمیٹکس بھی ایک زبان ہے. اٹس اے لینگویج, اٹس اے لینگویج آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ سالونگ, اینڈ موونگ فارورڈ ٹورڈس, باقاعدہ اس کے اسٹیپس ہیں جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کتنی مہارت ہو گئی آپ کو. وہی اصول ہیں اس کے بھی, زبان کے جس طرح اصول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس کو ایز اے وی آر ٹرائنگ ٹو میک مسلم چلڈرن اسپیشلی فال ان لو ود دا کور آف میتھمیٹکس. ہمیں میتھمیٹکس اس اینگل سے سکھائی جاتی ہے, ہمیں میتھمیٹکس سے ڈر لگنا ہی لگنا تھا, اسی لیے وہ بازی لے گئے سارے. So, am I aiming for Fields Medal? Well, for now, yes, I am aiming for Fields Medal, but that's not my objective. We have a milestone میں سے ایک ہے کہ ہمارے بچے بھی فیلڈ میڈل آپ کو انشاءاللہ لا کے دکھاتے ہیں, مگر وہ تب ہوگا جب ایک مومنٹم بنائیں گے مسلمانوں کے بچوں کا کہ بھائی میتھمیٹکس از پارٹ آف آر بک. قرآن پاک میتھمیٹکس کے اوپر بیلنس ہوئی بھی ہے, ہم کیوں دور ہوں گے میتھمیٹکس سے. تو اگست میں میتھمیٹکس پورا مہینہ آپ کے بچوں کے بیچ 1 کے انٹرویوز چل رہے ہوں گے. بیچ 1 کی لاسٹ ڈیٹ اگست 21 ہے. اس کے بعد ہم بیچ 1 نہیں کنسیڈر کریں گے, وہ بیچ 2 میں جائے گا, ٹھیک ہے. وہ مجھے نہیں اس کی ڈیٹس پتا, نہ ہی میں اناؤنس کر رہا ہوں ابھی, کیونکہ ہم بیچ 1 کو پہلے پوری طریقے سے 1 مہینہ اس کے کورس کو, اس کے کریکولم کو اور اس کے اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کے ساتھ سنک کر لیں گے, اور جو بھی لیول ہوگا ان کا 3 ہی لیولز پہ ہوگا بچہ. سو اس وقت ہم لیول 1 اور لیول 2 کے بچوں کو اگست کے اندر سٹارٹ کر دیں گے. ہوپ فلی لیول 3 کو بھی کر دیں گے. ٹیچرز ہمارے پاس لیول 3 کے بھی ہیں, مگر میں چاہ رہا ہوں کہ لیول 1 اور لیول 2 کے بچوں کو ارجنٹلی سٹارٹ کر دیا جائے, میتھمیٹکس اونلی, ٹھیک ہے. سپٹمبر اینڈ میں ہم فزکس کا پلان کر رہے ہیں, مگر میں جان کے فزکس کا, کیمسٹری کا, بایولوجی کا, سائیکالوجی کا, پولیٹیکل سائنس کا, یہ سارے سبجیکٹس ہماری ویب سائٹ پہ آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. مگر اور ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ اپلائی کر دیں ابھی سے, اسپیشلی سائیکالوجی کے ٹیچر ضرور اپلائی کریں. اس کے بھی اسی طریقے سے اسیسمنٹ ہوگی. اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کو, سائیکالوجی کو ہم سوسیولوجی اور اینتھروپولوجی کو ساتھ اکٹھا لے کے چلیں گے, مگر وہ لیٹر آن. میں نام کیوں نہیں لے رہا ہوں سبجیکٹس کے بھی, آپ سب کو میں میتھمیٹکس کے اوپر کیوں فوکس کروا رہا ہوں, کیونکہ اسٹیم کی بیس جو ہے نا, اسٹیم فیلڈ کی بیس جو ہے وہ میتھمیٹکس ہے. جس بچے کی میتھمیٹکس کی بیس اور اس کا پیشن بن گیا میتھمیٹکس, اس کے بعد فزکس ناشتے میں کھائے گا وہ, ٹھیک ہے. اگین یہ سوال بار بار آ رہا ہے, سر میرے بچے او لیول کر رہے ہیں, تو
کیا فائدہ ہوگا. او لیول سے بہت آگے کی میتھمیٹکس ہم نے اس پورے کریش کورس میں کروانی ہے. دس از اے 4 year کریش کورس فار لیول 0 سوری لیول 1. لیول 1 کے لیے 4 years ہے, لیول 0 کے لیے 1 سال اور ہم ڈالیں اس کو بالکل 0 پہ میتھمیٹکس. سو یہ 4 سالوں کے اندر وی آر گوئنگ ٹو پمپ آل دا میتھمیٹیکل کانسیپٹس جو کہ ہمارے پورے اس الگوریدم کے اوپر اترے ہیں. اور الگوریدم کہاں جاتا ہے؟ آن دا کرنٹ اسکیل. جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں یہ پوسٹ گریجویٹ ماسٹرز لیول سے آگے کا میتھمیٹکس سمجھ آئے گا اس کو, ہوپ فلی اس سے بھی آگے کا سمجھ آئے گا, کیونکہ ہم ورک شاپس خود ہی کھول دیں گے. پھر جو میتھمیٹکس کے کمپٹیشن ہوں گے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ, کیونکہ وہ ویڈیوز پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ کے بچے انشاءاللہ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہوئے. ہم ویب سائٹ پہ سب سے پہلے ہم نے کمپٹیشن ہی ڈیزائن کروائے ہیں اپنے کریکولم ایکسپرٹ سے, جو میتھمیٹکس کی کمپٹیشن, تاکہ بچوں میں میتھس کا پیار شروع ہو. میتھس شوڈ بیکم اے پیشن فار آر مسلمس, اوکے, آر کڈس. اور وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر یہ آئی جی سی ایس سی, ایس اے ٹی اور جی آر ایز یہ بالکل بچوں والی چیز ہے ان کے لیے. انشاءاللہ ہمارا کریکولم بہت آگے کا ہے. ہم یہاں پہ ٹیوشنیں پڑھانے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جی آپ کو سرٹیفکیشن کرا دیتے ہیں. آپ نے کروانی ہے کروائیں, آپ کا بچہ آرام سے کر لے گا سرٹیفکیشن ساری, جو بھی بڑی سرٹیفکیشن اس وقت چل رہی ہے جس مرضی جگہ کے اوپر انشاءاللہ. مگر دیٹس ناٹ آور آبجیکٹیو. وہ خود ہی آپ کا بچہ خود ہی بتا دے گا کہ یہ تو بچوں والے کام ہے, یہ لے کروا دیتے ہیں, آپ کر دیں, آپ کر لیں ان کی سرٹیفکیشن. تاکہ آپ کو, مجھے پتا ہے اتنی جلدی نہیں کوئی مائگریٹ کرے گا کہ سر ہم نے میتھ ادھر سے کرنی ہے تو ہم اسکول سے نہ کریں. کامن سینس اسکول میں بھی آپ کو جو کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایکریڈیٹیشن تو چاہیے ہوگی, تو آپ کر لیں سرٹیفکیشن, او لیولس کرا لیں. تو ہمارے سارے سبجیکٹس, ہمارے 18 سبجیکٹس ہیں جو ہم نے سورس کوڈ ڈاٹ اکیڈمی کی جو ویب سائٹ ہے www.sourcecode.academy, اس کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے. آپ اگست میں ابھی میں نے اگست میں آئی تھنک نہیں اوپن تو ہے, سارے رجسٹریشن کے لیے اوپن ہے, مگر یو ول سی آل آف دو سبجیکٹس جو کہ او لیولز, اے لیولز, ایس اے ٹی میں سب. وی آر میکنگ شیور کہ آپ کا ابھی سسٹم سے آپ ایک دم ڈیٹیچ نہ بھی کر سکیں تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, مگر آپ ان کانسیپٹ سے ڈیٹیچ نہ کریں. اوکے, یور کڈز شوڈ بیکم ایکسپرٹس. اور جس کی میتھمیٹکس کی بیس بن گئی, مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, اس کے بعد اس کو باقی کے اسٹیم فیلڈ میں اسٹیبلش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اوکے, یہ 8-10 سوال ہیں, میں نے ایک ہی گو میں سب کے آنسر کر دیے ہیں. یہ میجر اناؤنسمنٹس ہیں جو میں ہر دفعہ کر رہا ہوں. یہ پورے اگست میں اناؤنسمنٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ, تاکہ کمیونیکیشن میں گیپ نہ آئے, لوگوں کو پتا ہو کہ ہم میتھمیٹکس کے لیے کیا کریں. ٹھیک ہے, بیچ 1 21 اگست تک کٹ اوور ہم نے رکھا ہے کہ انٹرویوز چلتے رہیں گے. جو اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں, ان کے پری اسسمنٹس اور انٹرویوز اگست میں ہوں گے انشاءاللہ. اوکے, مامنا. جی مدیحہ, you're next, please unmute. عربی کی کلاسز بیچ 7. جی میں ایک کوشچن اور دے دوں, عربی کا بیچ 7 لانچ ہو رہا ہے فرسٹ ویک آف اگست میں انشاءاللہ. بیچ 7 اور کڈز کا بیچ 4. سو فرسٹ ویک آف اگست کے بعد بیچ 7 میں نہیں, عربی کی انٹری آپ کی بیچ 7 کی ہے. یہ اردو میں مت, رومن اردو میں مت لکھیں مجھے کوشچن, انگلش میں اصلی اردو میں لکھیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اس میں سے اسپیسنگ بھی صحیح نہیں دی ہوئی. عربی کے بیچ 7 جو ہے وہ فرسٹ ویک آف اگست میں لانچ ہو رہا ہے. سورس کوڈ ڈاٹ اکیڈمی پہ عربی کا جو کلاس ہے بیچ 7 کی, وہ فرسٹ ویک آف اگست میں پلانڈ ہے. اور کڈز بچوں کا جو کورس ہے وہ بیچ 4 ہے. اوکے, 2 years کا ہے جی, 2 years کا. جی جی غازی سلطان, please ask the السلام question. علیکم. السلام. سر کوشچن یہ ہے کہ میں قرآن میں بار بار پڑھتا ہوں کہ جو راکس ہیں اور جو واٹر ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے بیچ ریلیشن ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. اور پتھر مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان سے نہریں نکل جاتی ہیں, یا پھر کچھ پتھر پھٹ پڑتے ہیں ان سے پانی نکل جاتے ہیں. تو پھر دریا سے اس کا کافی کنیکشن ہے وہاں پہ. پھر پتھر کا ان جنرل بھی ایسا لگتا ہے کہ کوشچن کیا؟ جو, تو وہی مجھے بیسیکلی میں ریلیشن سمجھنا چاہتا ہوں, اگر کچھ اینگل ہے کیا اس کو دیکھنے کا. جی کیوں نہیں اینگل, کیا ہو گیا آپ کو؟ پتھر
ایلیمنٹ ہے, پانی بھی ایلیمنٹ ہے. یہ تو الگ الگ انڈیپینڈنٹ ایلیمنٹس ہیں, ان کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا چیزیں کرتے ہیں. قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو پتہ چلے گا. ان کو ساؤنڈ کنیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, ساؤنڈ کنیکٹ کرے گی تو پاکستان میں کچھ نہیں میں کر سکتا اس طرح. جی جی, کس نے شیئر کیا؟ ہم نا وائٹ بورڈ چیک کریں. آپ کی طرف سے ہی آیا تھا, ادھر سے نہیں تو نہیں نہیں, میری طرف سے نہیں ہے, پلیز چیک کریں, روم سے ریموو کریں لوگوں. اوکے. جی سو لائٹ جو ہے اور ساؤنڈ جو ہے یہ ویریبلز ہیں جن کے تھرو آپ کو میتھمیٹکس کیوں میں سکھانا چاہ رہا ہوں. ساؤنڈ جو ہے نا, ساؤنڈ کی اپنی میتھمیٹکس ہے. میں کیوں قرآن پاک سے میتھمیٹکس کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن پاک بتاتا ہے میتھمیٹکس کیا ہے. جیومیٹری آف دا یونیورس, جیومیٹری کیا ہے؟ میتھمیٹکس ہے. سو بالکل اس طریقے سے راکس کس طریقے سے آپ نے دیکھنی ہے. راک کا ایلیمنٹ, ٹھیک ہے, پہاڑ کا ایلیمنٹ, ٹھیک ہے, ارد کا ایلیمنٹ, یہ دیکھنا ہے, پانی کا ایلیمنٹ. تو اس کی پوری جو فزکس اینڈ میتھمیٹکس ہے نا, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہمیں ہسٹوریکل ایویڈنس سے بھی, قرآن پاک کے اندر بھی, انجیل کے اندر بھی, توراۃ کے اندر بھی, احادیث کے اندر بھی, یہ سارے کے سارے معاملات کس طریقے سے, کس اینگل سے دیکھنے ہیں, وہ آپ کو پتہ چلے گا. کہ آپ نے ٹھیک کہا, آپ خالی پتھر نہیں ہوئیں گے, اس کو میں پہاڑ بولوں گا. پہاڑ کے اندر جو شیپ ہوتی ہے, وہ جو شیپ ہے اس پتھر کی, وہ پہاڑ کی, وہ بہت سگنیفیکنٹ جیومیٹریکل ویلیو رکھتی ہے. اس ویلیو کو ڈی کوڈ کرنا بہت ضروری ہے. چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں اور تیز بول رہا ہوں تاکہ جس بندے نے اس کے اندر سے خود خرافات نکالنی ہیں یا خود اعتراضات کرنے ہیں تو وہ سلو موشن میں کرتا رہے, مگر جس نے سمجھنا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ جتنی بھی وحی آئی ہے پہاڑوں کے اوپر آئی, جتنی بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں فرشتوں کے, وہ پہاڑوں کے اوپر ہی ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ پیرامڈ سے لیں اور غار ہرا تک جائیں, کوئی طور سے لیں یا اصحاب کہف تک جائیں, ذوالقرنین کو دیکھیں آپ یا حضرت صالح کو دیکھیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی مسئلہ اسی طریقے سے سوالو ہو سکتا ہے. یا دجال کو بھی دیکھیں تو پہاڑوں کی طرف جائیں, لٹرلی حکم ہے پہاڑوں کی طرف جاؤ. تو کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے وہاں پہ, ایسا کیا ہوتا ہے؟ اس کی میتھمیٹکس کو ڈی کوڈ کرنا, اس کی ریزوننس کی, اس کی ساؤنڈ کی, اس کے اوپر ساؤنڈ کی جو اپلیکیشن ہے اس کی ڈی کوڈنگ, ڈیسائفرنگ کیسے کرنی, بیسک لیویٹیشن کیسے کرنی پتھروں کی, ٹھیک ہے, آپ کے سمجھ رہے ہیں رامے مصر کیسے بن گئے. جو ساؤنڈ اینڈ لائٹ, دوز آر دا ٹو تھنگس. اب اس کے پیچھے میں اپنی کیا تھیوری رکھتا ہوں, اس کو کسی اور دن بحث میں لے کے آئیں گے. نہیں بالکل, میں بیسکلی سمجھ رہا ہوں. یا اور میں ساؤنڈ بھی اصل میں نا ساؤنڈ, جی ہاں, میں اس میں نا چاہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سوال لے سکوں, اسے چھوٹا کر رہا ہوں. میری ٹیم نے کہا تھا 3 منٹ سے اوپر جواب نہ دینا. ساؤنڈ اصل میں ویو ہے, ویو کا مطلب فزکس ہے, ویو کا مطلب میتھمیٹکس ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ میں کس طریقے سے میتھمیٹکس میں انٹر کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کے بچوں کو, تاکہ وہ اس کو قرآن پاک کی لائٹ میں, حدیث کی لائٹ میں, ہسٹری آف صحابہ انبیاء کی جو واقعات ہوئے وہ ہمیں بہت بڑی نشانیاں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانیاں, ہم نے دیکھنا نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے غور کیا ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ کھولنے کے لیے بتا رہے ہیں, ذرا سوچیں تو صحیح اینگل کیسے دیکھنا ہے آپ نے. اوکے, سو یو نیڈ ٹو ریئلی, جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کیا تم نے ان کے حال پہ غور کیا, پھر آگے جو بھی واقعہ بتاتے ہیں, جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے مار دیا پھر دوبارہ زندہ کیا اور وہ اٹھ کے آ گئے, ٹھیک ہے, کیا تم نے ان کے حال پہ غور کیا. اس کا مطلب دیکھیں عربی میں کیا, اردو میں کیا تم نے ان کے حال پہ غور کیا. اردو میں وہ دماغ کی نس پکڑی نہیں جا سکتی. عربی کلیئرلی بتا رہی ہے کہ بھیا یہ ایک نشانی ہے, اس کے تھرو تم بہت کچھ ڈیسائفر کر سکتے ہو, آگے کے مسائل حل ہو جائیں گے اس سے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی تکے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہی چیزیں ڈالی ہیں جو ہماری آخرت قیامت تک کے کام آنی ہے. اس کو کس طریقے سے ایز اے انسٹرومنٹ یوز کرنا ہے, یہ سورس ہے ہماری آگے کے بڑے مسائل کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے. قرآن کو اس اینگل سے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے ان کے حال پہ غور کیا. کیا غور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیس آف دا پزل دیا کہ نکالو اس میں سے جتنا بھی نکال سکتے ہو, علم کا خزانہ کھول دیے تمہارے اندر, وہ میں نے اینگل دے دی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, نیوٹن کے سر پہ سیب گرا, اس نے غور کر کے گریویٹیشن کے لا نکال دی. ہمارے سامنے پورا قرآن گزر گیا مگر نہیں, ہم نے غور نہیں کیا. سو جب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بتایا ادریس کا
ورفعنا مکانا علیہ. کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ نے غور نہیں کیا اس آیت پہ؟ اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے آیت بتائی. سوچے صدیق نبی اور رسول نبی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں. اصحاب کہف پہ غور کیا؟ نہیں، ہم نے نہیں کیا. اچھا حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پہ غور کیا؟ نہیں کیا. باغوں والے قصے پہ کیا؟ نہیں کیا. ذوالقرنین پہ کیا؟ نہیں کیا. ہم غور ہی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سب کے ساتھ واقعات میں کیا بتائیں؟ یہ ایلیمنٹس کے ساتھ ہی سارے واقعات ہوئے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں ذوالقرنین نے کیا منگوایا تھا؟ ایلیمنٹس منگوائے تھے. کیا؟ کاپر لے کے آؤ، کاپر. پھر آئرن لے کے آؤ، آئرن اینڈ کاپر. یہ غور کیوں نہیں کیا ہم نے؟ کس کے ساتھ مکس کیا؟ راکس کے ساتھ. جو آپ بول رہے ہیں کیا کامبو ہوتا ہے؟ پیرامڈس کے نیچے سے کس دو ایلیمنٹس کو گزارا حضرت ادریس نے؟ مرکیوری اور گولڈ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا لگا ہے انسانوں کو گولڈ میں سے اتنا پیار کیوں ہے؟ ہر چمکتی چیز سے کیوں تو نہیں پیار؟ گولڈ کے ساتھ کیا ہے ہمارا؟ گولڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گولڈ کو کیوں اتنی ویلیو دیتا ہے انسان؟ کیونکہ چلتا ہوا آ رہا ہے. جی دادا حضور، ان کے دادا حضور، اور ان کے دادا حضور، اور ان کے ہزاروں سال سے گولڈ کو ویلیو دی، تو ہم نے کہا بس. ورنہ گولڈ جیسی اور بھی چمکتی اور بھی میٹلز ہیں، گولڈ ہی کو کیوں؟ گولڈ کے پیچھے پرانی تہذیبوں نے ایکسپیریمنٹیشن کی ہوئی تھی. گولڈ واز دا موسٹ یوزیبل اینٹی. زیورات کے لیے نہیں ہوتا تھا گولڈ پہلے. پڑھیں ذرا گولڈ کے ساتھ کام میں کرتی تھی پچھلی تہذیبیں. ہم نے عورتوں کو وہ گفٹ کے لیے اور جہیزوں کے لیے رکھا ہوا گولڈ. سوچیں یہ معاملہ ہے. آپ راک سی بات کریں، راک تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا. یہ جبال کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ جبال نے خود بول دیا، پہاڑ خود کیا تھا، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے امانت، یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو میرے پہ نہیں آئے گا، میرے سے نہیں یہ سنبھالا جائے گی یہ امانت آپ کی. جبال بھی ڈائلاگ کرتا ہے، وہ بھی ری ایکشن دے رہا تھا. جی دے رہا تھا. اوکے، پھر ارتھ کو ایلیمنٹ کے طور پہ لینے کے لیے پلانٹ ارتھ بنا دیا. ارتھ از ناٹ ارتھ. ارتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر سارے پلانٹس ارتھ ہیں. ہم نے کیا کہا؟ پلانٹ ارتھ ہے، ارتھ ہے بس. باقی سیٹرن کیا ہے؟ وہ ارتھ نہیں ہے. وہ کیا ہے پھر؟ سیٹرن ہوا ہے یا سماوات ہے سیٹرن؟ سوچیں ذرا. مرکوری کیا ہے؟ وینس کیا ہے؟ ارتھ نہیں ہے. عربی میں وہ ارتھ ہے، مطلب قرآن پاک کی عربی میں کہ وہ بھی ارتھ ہے. اور بھی سماوات ہیں، ان میں بھی پلانٹس ہیں، وہ بھی ارتھ ہیں. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا اسٹینڈرڈ یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ارتھ خلیفۃ الارض کیا ہے؟ آدم علیہ السلام تمام پلانٹس کے اوپر آپ کو سپرویژن دے رہے ہیں. سو یہ میں نے بہت کنڈینس کر دی ہے ساری بات. اس کو ذرا پارس کریں، کھولیں ایک گنجل جو میں نے جو ایک پورا کا پورا ایک کیوب بنا دیا، اس کو کھولیں، اس کے پیسز پزل کو کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن پاک کس طریقے سے ہمارے دماغوں کو مرکوز کر رہا ہے کہ اس کے اندر ایک نشانی ہے. میری نشانی، اللہ آیت بولتے ہیں ادھر میں نے ایک نشانی، اللہ نے نشانی کے طور پہ یہ واقعہ کیا تمہارے لیے، مگر ہم نے نہیں، وہ ہم نے آیت کو کیا لیا ہوا ہے؟ عربی میں لکھا ہوا ایک جملہ، یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں اس عربی کے اندر جو لکھا ہوا وہ بھی تو پڑھ، وہ ہے آیت، جو مطلب نکلے گا وہ آیت ہے. نہیں وہ عربی میں جہاں سے شروع کیا ہے نا کہ بس الف لام میم، یہ ایک آیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نشانی ہے ایک، اس کو کھوجنا نہیں ہے. الف لام میم کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کیوں؟ ذالکہ تو وہ ہوتا ہے. قرآن پاک کو وہ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تل کا کیوں نہیں بولا؟ اللہ نے ذالکہ کیوں بول دیا؟ نہیں کوئی ہم نے سوچنا ہی نہیں، کوئی غور کرنا ہی نہیں ہم نے. سوچیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، تو یہ کہنا اللہ تعالیٰ یہ کہیں ہذہ الکتاب تلک الکتاب، نو، ذالک الکتاب وہ کتاب. نہیں جی مسلمانوں نے نہیں سوچا، علماء نے کیا، اس پہ کام فکر نہیں کریں. یہ نہ ہو یہاں پہ کوئی کامنٹ کر رہا ہو آپ کو کیا پتا، آپ نے کچھ تفسیر ہی نہیں پڑھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں عام بندہ قرآن غور کرنے کے لیے نہیں، ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں غور کرنے کی کتاب دے رہا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ غور نہیں کریں گے، باقی سب کچھ کریں گے قرآن کے ساتھ، بچیوں کی شادیاں بھی کریں گے، غور نہیں کریں گے. تو پھر یہ راکس تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے، پانی تو بہت بڑی بات کر دی ہے، ساؤنڈ بہت بڑی بات ہے، لائٹ بہت ہی بڑی بات ہے، نور کہہ دی اللہ نے. یہ 4-5 ایلیمنٹس میں خالی بتا رہا ہوں، اس کی خالی فزکس ہی نکال دی ہم نے نا، تو پوری اگلی 1000
غیر مسلموں کی نسلوں میں بھی احسان کر جائیں گے ہمارے بچے. خالی ان 4 ایلیمنٹس کو پکڑ لیا جو آپ نے بولے. ہمیں راک بولا, واٹر بولا, لائٹ ساؤنڈ کو بھی پکڑیں. اس کے لیے میں میتھمیٹکس سکھانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کو, فزکس سکھانا چاہ رہا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں اسٹیم فیلڈ میں جانے کا, مجھے شوق ہے بچے قرآن میں داخل ہوں. ٹھیک ہے, میں نے 38-40 ٹیچرز کے انٹرویو لیے ہیں کہ بھائی قرآن پاک سے میتھمیٹکس سمجھ آئیے. وہ پتہ کہ ٹیچرز کیا بولتے ہیں, بڑے بڑے ماہر ٹیچر, 20 سال کا ایکسپیرینس, قرآن کا کیا تعلق ہے میتھ سے؟ اگلے سیکنڈ میں انٹرویو ختم, انکل اللہ حافظ. تجھے یہی نہیں پتا سورس کوڈ میں آ رہا ہے؟ نوکری اپلائی کی ہوئی, تو نے ٹیوشن اکیڈمی کھولی ہے میں نے لٹرلی. یہ تو نہیں معاملہ, ایسے تو نہیں چلنے دیں گے نا. 3 مہینے میتھس ڈیلے ہوئی ہے ٹیچر سلیکشن کے بعد, دوبارہ سے اسیسمنٹ ہوئی ٹیچرز کی کہ ہاں بھائی میتھمیٹکس کو کوئی سی آیت لے کے آ, مجھے بتا تیری سینس کیا میتھمیٹکس کی. ایسے چش و پنج میں میتھمیٹکس, قرآن کی کیا آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے میتھ کے ایکویشن سالو کر دوں میں. ایک آنٹی تو یہ بھی بول رہی تھی کہ میں بھی بسم اللہ پڑھ کی کلاس لیتی ہوں. ان لوگوں نے تو نہیں آپ مسلمانوں کو میتھس اور قرآن پاک کو اور مسلمانوں کو میتھس کے پیشن میں لے کے جانا نا. انرجی قرآن کی چاہیے مجھے, میرے پاس نیوکلیئر ریئیکٹر ہے. وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو فزکس ویا قرآن, وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو میتھس ویا قرآن, تھرو میتھمیٹکس ٹو ویئر, ٹو دا بگر پرابلمس, ٹو فائنڈنگ the solutions to the bigger problem, theorizing the bigger problems, the bigger events and phenomena, inshallah. Last question, please. Hello. Amina. Hello. Yes. Question میرا یہ ہے کہ وعلیکم السلام. Question میرا یہ ہے کہ جو پیپل مینجمنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اسلام میں, اور پیپل مینجمنٹ میں جو ایک چیز ہے وہ ہے ہپوکریسی اور ڈپلومیسی. اب ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ ہپوکریسی تو یہی ہے کہ آپ وہ ظاہر کریں جو آپ ہو نا. اب یہ کائنڈ آف کنفیوژن ہے, کیونکہ اگر آپ ڈپلومیٹک تعلقات کو دیکھتے ہیں ہمارے فورن جو ڈپلومیسی ہے وہ ٹوٹلی ہپوکریسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو ذرا کائنڈلی مجھے اس پہ وضاحت کر دیجیے, تھوڑی سی کنفیوژن تھی اس کو لے کے. تھینک یو ویری مچ. پہلا کیا تھا بولا ہمیں, ہپوکریسی اور ڈپلومیسی. ڈپلومیسی, اچھا ڈپلومیسی اور ہپوکریسی. ڈپلومیسی ہوتی ہے حکمت کا تقاضا, اصل میں چھوڑیں اس وقت دنیا کے ڈپلومیٹ سے کریں. ڈپلومیسی ہوتی ہے بھائی کوئی ایسا معاملے کے اوپر کوئی اس طریقے سے کوئی معاملہ فہمی کی جائے کہ جو بڑا مسئلہ ہے نا, جو بگر گڈ ہے, وہ نہ کمپرومائز ہو جائے. کوئی تعلقات میں ایسی کوئی کشیدگی نہ آ جائے دو گروہوں کی کہ جس میں آپ کسی ایک چھوٹی سی لڑی کو پکڑے ہیں تو پیچھے بہت بڑا گنجل کریٹ کرتے ہیں. ڈپلومیسی اس لیے ڈپلومیسی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے بگر گڈز اور بگر انٹرسٹ آف دا نیشن جو ہے نا وہ انٹیکٹ رہیں, اور آپ مسائل کو حل کرتے وقت جو باہمی ہم آہنگی ہے اس کو ہلنے, اس کا بیلنس نہ ہلنے. یہ اس لیے ڈپلومیسی ہوتی ہے. اب ہپوکریسی تو منافقت تو کہتے ہیں, اس کا کوئی آپس میں تعلق تو نہیں. ٹھیک ہے. سو آج کل کیا ڈپلومیٹ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے ہپوکریسی نہیں کر رہے ہوتے, وہ تو چھوٹا سا ان کے لیے چھوٹا سا, ان کے لیے وہ چھوٹا سا گناہ ہے. مطلب وہ اس درجے سے بہت آگے جا چکے ہیں ہپوکریسی کے. یہ لوگ اپنے ڈر کو, یہ اپنے ڈر کے جو تابع ہوتے ہیں, یہ ہپوکریسی نہیں کرتے, منافق نہیں ہوتے, یہ طاغوت کے پجاری ہوتے. یہ اس کو وہ والا ڈر, ان چیزوں کا ڈر ہوتا ہے ان کو کہ جو پچھلے دور کے چھوٹے چھوٹے کفار کو بھی نہیں ہوتا تھا. بڑے کفار کو تو کبھی ہوا ہی نہیں, چھوٹے کفار کو. یہ آج کل کے مسلمانوں کو وہ ڈر ہیں جو ڈپلومیٹس ہیں, ان کو یا اپنی کیریئر یا نوکریاں یا ریپوٹیشن یا اپنی پارٹی کو یا ووٹ لینے ہیں, اس لیے ڈپلومیسی کے ہر چیز. فار ایگزامپل نواز شریف اوباما کے ساتھ بیٹھتا ہے, ڈپلومیٹکلی ہی شوڈ ہیو بین لائک, بھیا بات سن, تو نے پوری دنیا کا بیلنس خراب کر دیا ہے. وی نیڈ یو ٹو سیٹ تھنگس اسٹریٹ اینڈ وی وانٹ ٹو میک شیور وی ریسپیکٹ یو. So you need to set the record straight. You cannot call a Muslim country's prime minister and not expect him to be a diplomatic advocate, an ambassador to Palestine. How can Nawaz Sharif not be an ambassador from Palestine to America? سوچیں ذرا, ڈپلومیسی کی
اپنی عزت بھی اوپر لے جاتا بیوقوف. یہ اتنا بیوقوف ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ بڑے کام اور بڑے معاملات کیسے کرتے. جا کے کیا کہہ رہا ہے, مائی وائف ہیز میڈ کالے چنے فار یو. یہ ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ دیکھیں اس کی. اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ڈپلومیسی ایسے ہوتی ہے کہ لوگوں کو گفٹ دے. بادشاہ سلامت جا رہے ہیں دوسرے بادشاہ سلامت کے پاس, میری بیگم نے آپ کے لیے گفٹ بھیجے. یہ ابھی تک ان قصوں سے نہیں نکل سکے جو انہوں نے الف لیلا کے پڑھے ہیں. اسی لیے ان کو عورتوں کے اور ہیرے جواہرات کے اور کیا کہتے ہیں اس کو, گفٹ تحفے تحائف کے شوق ہیں ابھی تک. اگلے بندوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے. وہ سوچی جا رہا تھا براک اوباما کہ کیا بول رہا ہے, یہ کیا بول رہا ہے تو, مطلب تو نے کھانا پکا کے تیری بیوی میرے لیے لے کے آئی ہے اور تو سمجھ رہا ہے کہ میں اس چیز کو وہ کروں گا اپریشیٹ کہ ہاں دس از اے گڈ جیسچر فرام یو. اس کو تو ریکگنیشن بھی نہیں میں دے رہا ہوں. اسٹیٹمنٹ دیکھنا اس کی ذرا ایکسپریشن. اور پھر اگلے بندے نے کہا, اس کے امریکہ کے جو اس کے ایڈوائزر سال اوباما کا بیٹھا تھا, کہ اس کو ٹالنا بھی ہے نا تو ایک دو اسمائل مار دے اس کو کہ ٹلے کسی طریقے سے. تو آگے سے اس نے پھر ایسے اسمائل ماری کہ کیا یہ کیا بول رہا ہے. I mean, you come across the Atlantic, دنیا کے سب سے ٹفسٹ کنٹری سے تو آ رہا ہے, دنیا کے سب سے مشہور ملک ہے پاکستان, اور تو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے کھانا بنا کے لایا ہوں. It's like, okay, that's what you to یہ ٹریننگ ہی یہ ہوئی بھی ہے ڈپلومیسی کی. اب کیا کریں. So this is a problem. You cannot solve these problems. شاہ محمود قریشی CNN کی وہ اینکر لگی ہوئی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے تو نے اینٹی سیمیٹک بکواس کر دی ہے, اور شاہ محمود قریشی کا رنگ دیکھیں ایسے رنگ فک ہو گئے اور کہہ رہا ہے نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. اور CNN کی اینکر ہے, تو ادھر کیا ڈر رہا ہے. CNN کی اینکر سے ڈر رہا ہے تو, تجھے کیا لگے CNN کی اینکر تجھے اچھا سمجھتی ہے برا سمجھ رہی ہے, تو نے اس کو گالی بھی دے دی ہے, تجھے کیا فرق پڑ رہا ہے. یہ ان لوگوں کو ڈپلومیسی کے نہیں مطلب بتائے ہوئے, ان کو وہ رکھ رکھاؤ کے مطلب بتائے ہوئے, اور ان کو کہانیاں وہ والی سنائی گئی ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں پھر کیا ان کے اردو کی اور مطالعہ پاکستان کی اور انگلش کی کتابیں کیا کیا پڑھ کے بڑھایا ہوتا ہے. یہ ابھی تک ایچیسن کالج کے کریز سے نہیں نکل سک رہے. ایسی کوئی نچلے لیول کی قوم ہے پاکستانی. یہ اللہ رسول تک جائیں گے. ان کو سائڈ پہ ایسے سائڈ پہ کریں. ان کو وہ والے لوگوں سے امیدیں رکھیں, ان لوگوں سے ڈیفینیشن لیں کہ جن کو اصولوں کا تو پتہ ہے. ابھی تک پاکستان کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچہ ایچیسن کالج میں نہ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لعنت برسنی بھی ہو تو مطلب ابو جہل ابو لہب پہ ایسی لعنت نہیں برسی تھی کہ ایسے ایمبیشنز بنائے ہوئے آپ نے. سوچیں دس از وہاں سے پھر ڈپلومیٹس تیار ہوتے, وہ پھر دیکھیں پھر کیسے ڈپلومیٹس تیار ہوتے ہیں. میں خالی ایچیسن کی بات نہیں کر رہا ہوں, جدھر سے بھی ڈپلومیٹ نکلے ہیں پاکستان کے, کمزور ترین, خسیس ترین, ڈرپوک ترین, بزدل ترین اور انتہائی ڈینس قسم کے لوگ, جن کو 8ویں کلاس کا بچہ بھی, کسی بھی بڑے ملک کا 8ویں کلاس کا بچہ بھی ان سے کہے گا کہ بھئی تم لوگ کون ہو, کدھر سے اٹھ کے آتے ہو, نہ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے, اتنے بڑے جبڑے کھول کے اسمائل مار رہے ہو تو جیسے مطلب سب کو پتا تھا چپلوسی کر رہے ہو, اور ہر وقت ہنس کیوں رہے ہوتے ہو. It's like, why the hell are you smiling? What is it that you are so happy about? And why do you have to just talk about the same stuff and give the same standard statements all the time? کر گیا پوری دنیا کو فتح, یورپ بھی امریکہ بھی, اسٹریٹ بات کرتے ہیں اور کام کی بات کرتے ہیں, پرپس پہ رہتے ہیں, کہیں ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیتے. یہ ایوب خان رشین پریزیڈنٹ نے بلایا ہوا تھا, یہ ایسی بدبخت قوم کا حصہ بنے ہم, یہ ہمارے بزرگان گزرے. اور رشین پریزیڈنٹ نے کہا کہ انڈیا کے ادارہ صدر کو بھی بلایا ہوا تھا. اس وقت انڈیا کا صدر دیکھیں کون تھا ایوب خان کے ٹائم پہ, ذرا سوچیں ذرا. اور ایوب خان نے کیا جا کے بکواس کی, اس کو کہتا, ڈو یو ایکسپیکٹ اے گائے ہو لکس لائک می از گوئنگ ٹو سٹ ود دس کائنڈ اے گائے ہو لکس لائک دس آن دا سیم ٹیبل. یہ بکواس کر رہا ہے ہمارا پاکستان کا صدر کہ میں 6.5 فٹ کا ہینڈسم آدمی ہوں, اس چھوٹے سے 4 فٹ کے بابے کے ساتھ میں بیٹھوں گا, اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے, وہ ایک چھوٹا سا چوکا پہنا وہ جو گاندھی کا وہ جو ہوتا تھا. اور رشین پریزیڈنٹ نے کیا کہا, تھپڑ کی طرح رسید کیا کہ تو کون ہے, کیا تو نے چیپ بکواس کی ہے بھائی. وہ 1 بلین عوام کا ریپرزینٹیو آیا ہوا ہے, تو یہاں پہ ٹینک چلاتا تھا پہلے, تجھے تو مانتے بھی نہیں ہے کہ تجھے صدر ہونا چاہیے. وہ 1 بلین بندوں کے ریپرزینٹیو کو تو کہہ رہے تو اس کے ساتھ بیٹھے گا نہیں, کیونکہ اس نے تجھے اس کے کپڑے نہیں پسند آ رہے. یہ تو نے تمیز سیکھی ہے, یہ ڈپلومیسی ہے تیری, یہ تیرے گھر کی ٹریننگ ہے, یہ تیرے سکولز ہیں, تیرے کالجز ہیں, یہ تیری پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی بھی ہے. بے شرم
نکل جائے ادھر سے. پڑھیں ذرا, میں نے نہیں بنایا قصہ, پڑھیں ذرا, یہ سارا کا سارا پبلشڈ ہے. ان لوگوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ ریپرزینٹیو ہمارے, یہ کالے چنے اس کی بیوی تیار کرتی ہے اوباما سے. زیادہ سوچے نواز شریف اس کی بیوی کا ڈائلاگ کیا ہوا ہوگا کہ آپ اوباما سے ملے جا رہے ہیں, نیلے رنگ کی ٹائی پہننا, نیلے رنگ کی ٹائی امریکہ کی نا, وہ یو ہیو ٹو لک لائک اسٹار اسپینگلڈ, وہ نیلے رنگ کی ٹائی پہن گیا ہوگا. اچھا, اور میں آپ کو کالے چنے دے رہی ہوں, صبح اس کے لیے کالے چنے بنانا, اور اس کو جا کے سب سے پہلے بولنا کہ میری بیوی نے کالے چنے دی. یہ میاں بیوی ہماری فرسٹ لیڈی ہے, پرائم منسٹر کا گھر کا ڈائلاگ ہے صبح براک اوباما سے ملنے کے بعد. سوچیں یہ ہمارے یہ ایوانوں میں یہ گفتگو ہوتی ہے ان کے گھروں میں. عبداللہ بن زبیر, اسما بنت ابی بکر کے نواسے ہیں, بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے نواسے, اپنی امی اسما بنت ابی بکر سے ملنے آ رہے ہیں کہ حجاج بن یوسف سے لڑائی ہے. گھر کے ڈائلاگ ایسے ہوتے تھے پہلے. اور اسما اس وقت اتنی بوڑھی تھی کہ ان کی آنکھ بینائی جا چکی ہوئی تھی, دیکھ نہیں سکتی تھی وہ. تو ماں کے گلے لگا بیٹا عبداللہ بن زبیر. تو ماں نے فیل کیا زرہ پہنی ہوئی ہے. تو اماں نے کہا 80 سال عمر ہو گئی تیری, اور ابھی تجھے زندگی کا اور موت کا تجھے وہ کشمکش میں تجھے ابھی بھی زندگی پیاری ہے, زرہ اتار. تو اس طرح ڈر کے لڑے گا تو. ایک وہ گھر کا ڈائلاگ تھا, اور ایک یہ نواز شریف اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا وہ اوباما سے ملنا ہوں تو پھر میں کالے چنے پڑھائے وہ لے جاؤ نال, وہ ضرور دسے اس جا کے سب تو پہلے جو بھی کی لاہور کی پنجابی ہے. بے شرم لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں. یہ ڈپلومیسی, ہپوکریسی تو بہت چھوٹا لفظ ہے بھائی, ہپوکریسی تو بہت چھوٹا گناہ ہے کمپیئر ٹو وٹ دے آر ڈوئنگ. اب منافقین کی بڑی عزت ہوتی ہے, تابوت کے پجاری ان کی کون عزت کرے گا؟ سو اٹس اے پرابلم دیٹ kids are going to see. اور اس کے فالوورز مسلم لیگ کے بیٹھے ہوں گے, اوباما کو دیکھا اس نے جا کے کالے چنے کھلائیں. یہ مسلم لیگ کے فالوورز, یہ پاکستان کے مسلم لیگ, یہ مسلم لیگ ہے. ایک وہ مسلم لیگ صحابہ کی, اور ایک یہ مسلم لیگ ہے. جاہل کے بچے ان کو فالو بھی کر رہے ہیں, بیٹھ ان کو ہیرو بھی مانتے ہیں. تو ان سے میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں لوگوں کی کپڑے اتار کے ویڈیوز بنا کے بلیک میل کریں گے. ان کا اور کیا کام ہے ان کے, یہ ڈپلومیسی ہے ان کی, یہ سیاست ہے ان کی. چلیں بہرحال, I hope you get the bigger sense of what diplomacy is and what's being practiced right now. Okay? Sir, next question. No, sir. Last question was I was supposed to be in a session at 2. ایک کوشچن لے لیں, میں چھوٹا سا سوال دے دوں گا بس جواب. Naya Hafiz, you had a question. Please unmute. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے آپ کی کافی ساری جو ویڈیوز ہیں آسمانوں کی اور ساتھ زمین سے, تو اس میں چلیں خیر, لاسٹ کوشچن وہی ٹھیک تھا پھر, کیونکہ ان کا تو مائک ہی نہیں چل رہا. Yeah. I hope everybody is getting the message very clearly. Thank you so much for your patience. Inshallah, in the next sessions, keep your questions coming. مجھے ای میل کریں, آپ میری ٹیم کو ای میل کریں. ایک دفعہ پھر ہم سورس کوڈ کے اسٹوڈنٹس کو فرسٹ انوائٹ بھیجتے ہوتے ہیں. www.sourcecode.academy پہ اکاؤنٹ کریٹ کریں تاکہ آپ کو لائیو سیشنز کے اور فیوچر سیشنز کے انوائٹس ان کے پاس جایا کریں پہلے. اوکے, تھینک یو سو مچ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.